بے قصوں کا قص، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا، بے مراد کو گوہر مراد سے کر دینے والا یعنی کامی کمری والے صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ درود شریف کا دوران پیش کرو۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ پر اور آپ کی آل اولاد اہل بیت اطہار نبی کے گھر والوں پر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ آپ پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل پر، آپ کے اولیاء، امت کے اولیاء پر، آپ کے جانثاروں پر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم والشہداء محبتہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند اشعار سماعت فرمائے بارگاہ امام میں۔ سبحان اللہ۔ فلک یعنی آسمان، سبحان اللہ۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پر کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا، جو سارے سجدوں کی لاج رکھ لے، جو ہم سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی، سبحان اللہ، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، سبحان اللہ۔ چلو سبحان اللہ، چلو احمد آباد مقدسہ میں، چلو احمد آباد مقدسہ میں، شراب عشق نبی پئیں گے، نبی کی محبت کا ساگر پئیں گے،
عشق رسول کا شراب عشق نبی پئیں گے. چلو احمد آباد مقدسہ میں شراب عشق نبی پئیں گے. وہاں کے ساقی پلانے والا، وہاں کے ساقی ہے شاہ عالم. یہاں کے ساقی پلانے والا، یہاں کے ساقی ہے شاہ عالم. شراب کھانا حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حضرات عشق نبی کا سمندر ہے حسین کا، پلانے والے شاہ عالم ہے. یہ عشق نبی کا سیراب دریا و سمندر حسن و حسین کا ہے، پلا رہے ہیں شاہ عالم. چلو احمد آباد مقدسہ میں شراب عشق نبی پئیں گے. یہاں کے ساقی ہے شاہ عالم، یہاں کے ساقی ہے شاہ عالم. شراب کھانا حسین کا ہے، عشق کھانا حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. اور لوگ بڑی جنت جنت کی طلب رکھتے ہیں. کہاں سے جنت شروع ہوتی ہے، کہاں سے اختتام ہے، ذرا سا دیکھیے گا. وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں. سرحد ہوتی ہے، گجرات ختم ہوا راجستھان کی سرحد شروع ہوئی، راجستھان ختم ہوا یو پی کی سرحد، ہندوستان ختم ہوا پاکستان کی سرحد ہے. یہ ہندو پاک کی، یہ نیپال کی، یہ بنگلہ دیش کی، یہ بھوپال کی، یہ بھوٹان کی، یہ فلاں کی. جنت کی سرحد کہاں ہے؟ سبحان اللہ. وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے میدان کربلا ہے، جہاں سے میدان کربلا ہے. وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے میدان کربلا ہے. مگر یہ رستے اسے پتا ہے، سب کو پتا نہیں ہے، مگر یہ رستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا. مگر مگر یہ رستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے. وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، ہمیں بھروسہ حسین کا. طہارت جسم و جاں کی خاطر، طہارت جسم و جاں کے خاطر ہزاروں دریا روا ہے، لیکن غسل کرنا ہے، دریا ہے، پانی ہے، پانی پینا ہے، چہرہ دھونا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے. طہارت جسم و جاں کی خاطر ہزاروں دریا روا ہے، لیکن طہارت جسم میں غسل کر لے، دریا خود جہاں غسل کر لے. طہارت وہ پاکی خود جہاں جس میں غسل کر لے، وہ پاک دریا حسین کا ہے. ہمارا
پاک صاف ہونے کے لیے پانی دریا ہے، لیکن وہاں اس کو اگر پاک صاف ہونا ہے اور طہارت چاہیے تو حسین اعظم کا دریا ہے، حسین کا نام ہے وہ پاک دریا حسین کا ہے، حبیب تاور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، جو سارے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، یا حسن یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا علی المدد یا علی یا فاطمہ سیدہ یا حسن یا حسین یا علی یا سیدہ یا مصطفیٰ یا مرتضی یا سیدہ یا حسن یا حسین المدد الکرم المعافی الغلامی، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی زیارت، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ کی خدمت کر کے ہم فرشتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، ہم خدمت کر کے فرشتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ ایک سجدہ حسین کا۔ تو کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ 10ویں شب محبان اہل بیت، وفاداران اہل بیت، سبحان اللہ۔ اس کے بعد رات گزر رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، نوافل ہو رہے ہیں، امت کی بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں، امت کی بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں، یزیدیت کے خاتمے کی دعائیں ہو رہی ہیں، گمراہیت کے خاتمے کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ صبر و شکر سے امام چلے ہیں، ہتھیار ہے تو صبر کا، ہتھیار ہے تو شکر کا۔ صبح ہونے سے پہلے بروایت علی اکبر رضی اللہ حضرت شہر بانو نے خواب دیکھا، اور بروایت حضرت علی اکبر میدان کا جائزہ لینے نکلے، میدان کو دیکھ کر کے آئے، اور جب میدان کو دیکھ لیا، معائنہ و مشاہدہ کر لیا، تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے، پردہ نشین خاتون ہے، جو زمین سے کنکر کو اٹھا رہی ہے، زمین کو صاف کر رہی ہے، زمین پر جھاڑو دے رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، مائی یہ رات کے وقت کنکر کو اٹھانا، یہ جھاڑو دینا کون ہے اور کیا کر رہی ہو؟ کہاں صاحبزادے، میں اس میدان کربلا شہید ہو گئے سب، اسے صفائی کرنے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ علی اکبر آئے خیمے میں، امام علی مقام نے پوچھا میدان کا معائنہ و مشاہدہ کیا یا نہیں؟ کہا سب کچھ دیکھ کر آیا، یہ فلاں جگہ ہے، وہ چیز اس جگہ ہے، یہ میدان اس طرح ہے، اس طریقے سے ہمیں جانا ہے، اس طریقے سے ساری بات ہوئی۔ فرمایا اور کیا دیکھا؟ کہا فرمایا ضعیفہ تھی، مکمل پردے میں تھی، اور وہ جھاڑو دے رہی تھی کربلا کے میدان میں۔ اللہ اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا شہزادے علی اکبر تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا نہیں حضور۔ ابا حضور میں نہیں جانتا۔ کہا وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔
وہ اس لیے آئی ہے کہ میرا بیٹا یہی کل گھوڑے سے گر کر کے زمین پر تشریف لائے گا، یہی شہادتیں ہونی ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ بارش کی چند بوندے اگر آ جائے تو آنے دیا جائے، کسی کو روکا نہ جائے، یہ امام حسین کی محفل ہے۔ پانی بھی سمجھ رہا ہے کہ میں محفل کربلا میں چلا جا رہا ہوں، اس لیے خواتین بڑی خوش نصیب ہے کہ وہ ڈبل رحمت کی مستحق ہے۔ باطینی رحمت جو برس رہی ہے اس سے بھی مستفیض ہو رہی ہے، اور ظاہری پانی کی صورت میں جو رحمتیں برس رہی ہے اس سے بھی وہ فیض یاب ہو رہی ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہوں گا ان خواتینوں سے کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے تاکہ امام حسین کی رحمت کی بھی بارش سے نہائیں گے، اور خدا کی رحمت جو برس رہی ہے اس سے بھی وہ سرفراز ہو جائے گی، انہیں ڈبل نعمتیں مل جائیں گی، رحمتیں برس رہی ہیں۔ اسی لیے آپ جو ہے کربلا کو یاد کرے، کربلا کے میدان کو سنے، کربلا کی طرف توجہ کرے۔ یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ ذکر شہیدوں کا ہو رہا ہے، رحمت برس رہی ہے۔ قبولیت کی بھی ایک علامت بتائی گئی ہے نا، پورے دن بارش نہیں آیا، کل آنا تھا آ گیا، ہم سمجھے آج بھی آئے گا، جیسا کہ یہ بتاتا رہتا ہے کتنے بجے کتنی بارش ہے نا، تو یہ تو بتا رہا تھا لگ بھگ کہ بارش ہے، لیکن اس کو بھی فیل کر دیا قدرت نے، نہیں آئی، کہاں آئیں گے تو ہم رات کو ہی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے تو شب عاشور میں آئیں گے، سبحان اللہ، یوم عاشور میں آئیں گے، کا روزہ رکھنے والوں کا بھی امتحان ہو جائے، ہے نا، گرمی کا ماحول رہا، کل ٹھنڈک رہی، آج گرمی رہی، روزہ بھی اور گرمی بھی کہاں، یہی تو امتحان ہے، کبھی بارش روک کر روزے میں گرمی سے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی رات کو محفل میں بارش برسا کر کے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ و خواتین و حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں وہ میدان میں سیدہ آئی ہے، جب وہ میدان میں سیدہ کنکر اٹھا رہی ہے، اس میدان کو صاف کر رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، جہاں خود کے پوتے اور شہزادگان اور خاندان پریوار اسلام کے لیے قربان ہونے والے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ سیدہ کو کربلا سے کتنی چاہت اور محبت ہے، سیدہ کو حسن و حسین سے، ان کے پریوار سے، دین پر قربان ہونے والے کے لیے کتنی چاہت و محبت ہے، یعنی بتانا چاہتی ہے اے میرے ابا جان کے امتیوں، جب یوم عاشورہ ہو جائے تو میدان چھوڑ کر مت جانا، گھر میں مت رہنا، یا تو کربلا آ جانا یا جہاں کربلا والوں کا ذکر ہو وہاں پہنچ جانا، کربلا والوں کا ذکر ہو پہنچ جانا، اس لیے کہ میں بھی رات سے ہی آ گئی، تم بھی رات کو آ جانا، تاکہ نبی کی سنت پہ تو تم عمل کرتے ہو، یہ ایک ہی رات آتی ہے جس میں ہماری سنت پہ عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک ہی شب آتی ہے خواتین و حضرات جس میں سیدہ کی سنت پہ عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، اس سیدہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، پھر رات ہوئی، صبح ہونے والی تھی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کہا آپ ہی اذان دیجئے، کیوں؟ حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے، اور ان کی آواز میں بھی رسول کی آواز، ان کے انداز میں بھی رسول کا انداز، ان کی شباہت میں بھی، انہیں دیکھے تو مصطفیٰ جان رحمت یاد آ جائے، انہیں سنے تو مصطفیٰ کی گفتگو یاد آ جائے، شبیہ رسول نے اذان دی، سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں اللہ اکبر کی جب صدا بلند ہوتی ہے، اور دینے والا کون ہے؟ حسین کا بیٹا ہے، امام حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، فاطمہ کا لخت ذکر ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کا فرد جب اذان دے تو اس اذان کی شان کیا ہوگی؟ جب غلام حضرت ہلال یعنی بلال اذان دے تو دنیا یاد رکھے اذان بلالی کو، یقیناً وہ عاشق رسول، فنا فی الرسول، صحابی رسول حضرت بلال کی جب اذان ایسی ہے تو کربلا میں علی اکبر کی اذان کیسی ہوگی؟
جب بلال کی اذان کا کوئی جواب نہیں تو کربلا میں جب علی اکبر امام حسین کے حکم سے اذان فجر پڑی ہوگی، اللہ اللہ، پھر اس خاندان مصطفیٰ نے جو اذان دی ہوگی کیا انداز رہا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر نور دل ہوتا تو وہ اذان سن کر یزیدی لشکر چھوڑ کر حسینیوں میں آ جاتا، یہ اذان سن کر کے کہتے جب اذان اتنی اچھی ہے تو نماز کتنی اچھی ہوگی، اذان اتنی اچھی ہے تو ان کے اندر جو جماعت نماز ہوگی وہ کتنی اچھی ہوگی، وہ کتنی مقبولیت والی ہوگی۔ یہی سوچ کر کے یزیدی آ جاتے ہیں۔ امام کا بھی یہی کہنا اور سوچنا تھا کہ اذان ہو شاید ان کا دل بدل جائے، کوئی ایسا ہو اور آ جائے۔ اتنی زبردست اذان ہوئی کہ عرش کے فرشتے جھومنے لگے کہ آج یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے، کون ہے؟ ہم نے بلال کی سنی، فلاں کی سنی، جبرائیل کی بھی سنی، لیکن آج اس میدان میں کون ہے؟ حوران بہشت سے چلمن ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہے کہ اس اذان کی آواز سے جنت میں ہلچل مچ گئی ہے، ایک پروانگی آ گئی ہے۔ اتنی پیاری آواز، اتنی میٹھی آواز، اتنی زبردست یعنی دل کو کھینچ جانے والی آواز، کیونکہ ان کی آواز میں مصطفیٰ کی آواز تھی، خون مصطفیٰ، نور مصطفیٰ ہو، ہے نا، تو کیوں نہ ہو۔ لیکن یزیدیوں کا دل تو نہیں بدلا، اور دیکھیے شبیہ رسول ہے، انداز آواز بھی اس انداز سے ہے نا۔ ایک علی اکبر میدان کربلا میں تھے اور ایک سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مدرسے پڑھانے، بچوں کو پڑھانے، پلانے، سمجھانے، سکھانے، پہنچانے جب نہیں آ پائے تو آقا آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دکھنے میں تو ہے لیکن آواز سے جب پڑھا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آواز سے بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کوئی اور ہے، وہ اور تھے۔ آواز بھی شاہ عالم کی آواز میں مصطفیٰ کی آواز، شباہت ہو تو ایسی، حسن ہو تو ایسا، کیا انداز رہا ہوگا، کیا انداز رہا ہوگا۔ حضرات پھر آگے چلیے، آگے ہم چلتے ہیں تو یہاں نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہوئی ہے، ادھر بھی نماز ہوئی، ادھر ان لوگوں نے بھی اذان دی، ادھر بھی اذان دی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام پاک نے جب خطبہ دیا تھا جنگ کے آغاز میں، اے لوگوں مان جاؤ، اے لوگوں سمجھ جاؤ، اے لوگوں سنبھل جاؤ، میں کون ہوں مجھے پہچانو، پورا خطبہ بھی انشاءاللہ بیان میں آئے گا۔ اس وقت کوئی اور نہیں نکلا، حضرت حور نکل آئے، یزیدی لشکر سے نکل آئے، اور کہا امام ہم آپ کے ساتھ۔ علماء لکھتے ہیں، مورخین بیان کرتے کیا کہتے ہیں کہ حضرت حور یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر آ کیسے گئے؟ کہتے ہیں کہ وہاں جب گرفتار کرنے گئے تھے تو امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، امام حسین کے پیچھے تھے اس وقت یزیدیوں کے ساتھ، لیکن جب نماز پڑھ لی دل حسین کے ساتھ تھا مگر ابھی یزیدیت کے ساتھ تھے۔ فرمایا یہ اس نماز کا فیضان تھا، یہ اس نماز کا فیضان تھا کہ حسین اعظم کے پاس آ گئے، اس لیے کہ امام اور مقتدی کا رشتہ بھی بڑا گہرا ہے، بڑا نازک ہے۔ امام کے دل میں جو رحمتیں اترتی ہے، جو ان کے سر پہ اترتی ہے، اس مصلی امامت پر جو وہاں اس کے دل میں فیضان ہے، نبی کا عشق ہے، آل نبی کا عشق ہے، صحابہ کا ادب ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری، وہی مقتدی جب پیچھے کہتے پیچھے اس امام کے، تو وہی ان کا دل کا فیض مقتدیوں میں پہنچتا ہے۔ حضرات جیسے مرشد کا فیض مرید میں پہنچتا ہے، پیر کا فیض مرید میں، اسی طرح امام کا فیض مقتدیوں میں آتا ہے۔
اتنا گہرا رشتہ ہے جب وہ کہتا ہے پیچھے اس امام کے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے ایسے ویسوں کو پیچھے مت پڑھا کرو, ہے نا, ایسے ویسے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو ورنہ وہ اثرات آئیں گے, چونکہ امام کے معاملات مقتدی میں آتے ہیں. امام کے اثرات مقتدی میں آتے ہیں, اور جب مقتدی کہتا ہے تو وہ جتنا پاورفل ہوتا ہے اس کے اثرات مقتدیوں میں آتے ہیں. اور ایک بات اور تو مقتدیوں کا اثر امام پر آتا ہے. سارے گناہوں کا بوجھ, ساری تقوی و طہارت کا بوجھ ایک امام کے پاس جاتا ہے. ایک دوسرے کو اتنا قریب ہے, اتنا رشتہ ہے جیسے پیر مرید, پانچوں وقت. اللہ اللہ اللہ, بڑا نازک رشتہ ہے کہ نہیں, بڑا معاملہ ہے کہ نہیں. ان سے فیض ملتا ہے, ان کی تربیت ہوتی ہے. اسی لیے جب تم عاشق رسول کے پیچھے پڑھتے ہو تو پڑھنے کے بعد تم عاشق رسول بن جاتے ہو. جب کسی مرد حق کے پیچھے پڑھتے ہو تمہارے اندر بھی وہ فرانی پیدا ہوتی ہے, اور جب کوئی ایسے یزیدی کے پیچھے پڑھتے ہو تو پھر وہی صفتیں آتی ہے نا, وہی صفتیں آتی ہے. اس لیے ہمارے حضرات وہاں جا کر بھی نہیں پڑھتے ان کے پیچھے, کیونکہ جائے وہاں اثر ان کا لے. ارے ہم ان کا اصل لینے نہیں آئے, ہم تو صدیق و فاروق کا اصل لینے آئے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کا اثر لینے آئے ہیں. تو حضرات گرامی, مرشد بھی چھان کے کیا جاتا ہے. اسی طرح امام, مقتدی کے اگر وضو صحیح نہ ہو تو امام کی قرات میں غلطی جاتی ہے. امام کی نماز میں طہارت صحیح نہ ہو تب بھی غلطی جانے کا پورا جو ہے اسی لیے جاتی ہے. یہ پوری حدیث پورے واقعات ہیں, میں اس طرف نہیں جاتا. یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کتنا گہرا رشتہ ہے, کتنی قربت کا عالم ہے یہ. فرمایا حضرت حور جو آ گئے وہاں امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی, تو وہ وفاداری, وہ نور, امام کا فیضان کچھ آ گیا, عکس پڑ گیا. تو وہ عکس جب امام نے کہا آؤ میری طرف کون ہے آنے والا, تو وہی عکس, وہی ایک نماز کا فیض پکار اٹھا اندر سے, اے حور دیر نہ کر, ایسا امام نہ ملے گا, ایسی نماز نہیں ملے گی. نماز ہو تو ایسی, امام ہو تو ایسا. تو دیکھا آپ نے نمازوں کا فیضان جماعت میں پیچھے اس امام کے, کتنا زبردست معاملہ ہے. اسی لیے ائمہ کرام جب مصلی پہ جائے تو بالکل توجہ کر کے, ساری لوگوں کو معاف کر کے, دشمنوں کی دشمنی کو دلوں سے نکال کر کے, دلوں کو کبھی خانہ کعبہ کا طواف, کبھی گنبد رسول کا طواف کرتے ہوئے کھو جاتا ہے. اشرفی میاں آئے, وارث نے کہا کہ وضو کراؤ, وارث پاک آ رہا ہے. آ گئے, مغرب کا وقت تھا, تازہ وضو کیا. آنے کے بعد مصلی پہ کہا پیچھے اس امام کے پڑھانے والا علی حسین اشرفی میاں ہے, ہم شبیہ غوث اعظم, پڑھنے والے وارث عالم پناہ ہے. مصطفیٰ کی لو میں, عرش اعظم پہ جلووں میں وہ بھی گم ہو گئے, پیچھے وارث بھی گم ہو گئے, ہے نا. آپ اندازہ لگاتے چلے جائے, بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی, لیکن بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ ہمیں کس کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہوتی ہے نا. ہر کسی ایرے گہرے نٹھو گہرے کے پیچھے پڑھ لیتے ہو, ہے نا, اس سے پھر وہی اثرات آتے ہیں, وہی چیزیں آتی ہیں. اسے معمولی نہ سمجھو اس نماز اور جماعت کو, جہاں تم جاتے ہو وہیں کا اثر ہوتا ہے نا. بہرحال تو نماز ادھر بھی تھی, نماز ادھر بھی ہوئی فجر کی. اب ذرا سا پھر پوائنٹ سمجھیے, نقطہ سمجھیے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے, مسلمان بھی تھے, اور کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں, محفوظ ہیں, ہم ایمان والے ہیں, یوں سمجھ رہے تھے. یہاں یہ 72 نماز پڑھی. ابھی آنے والے تقریر میں عرض کروں گا انشاءاللہ, بات یہاں چھوڑ رہا ہوں. حضرات نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد امام حسین نے نماز پڑھائی. امام حسن نماز پڑھایا کرتے تھے, امام آئے تھے, امام حسین نے نماز پڑھائی, مولا علی نے نماز پڑھائی, چاروں یار نے پڑھائی, سرور عالم نے پڑھائی. پڑھاتے رہے, امامت و خطابت کرتے رہے. پھر اس کے بعد وہاں سے نگارہ بجا دیا, آپ گئے, تقریر کی آپ نے, اہتمام حجت کی, وہی امام آپ پیش کیا. یہ کس کا امامہ ہے دیکھو, یہ تہار کس کی ہے,
یہ فلاں کس کا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا، یہ علی کا، یہ فلاں کا۔ ذرا اس کا تو لحاظ رکھو۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین وہی امامہ وہی چیزیں لے کر کے پہلے ہی پہنچ گئے، اور کہا ہے لوگوں، اے یزیدیو کوفیو، میرا احترام نہیں کرتی ہوں، میں کس کا امامہ سجا کے آ رہا ہوں وہ تو دیکھو، میں کس کا قبہ پہن کے آ رہا ہوں وہ تو دیکھو، میں کس کی تلوار لے کر آ رہا ہوں وہ تو دیکھو، یہ نسبت کو تو دیکھو۔ نسبت کو نہیں دیکھا۔ حسین خود نسبت والے تھے، بڑی نسبت، شہزادے تھے، نہیں دیکھا، بس یہی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، حج ادھر بھی ہے، حج زکوٰۃ بھی، کلمہ دونوں کا ایک، کعبہ دونوں کا، وہ سمجھ رہے ہم حق پر ہے، ہم مومن نہیں ہے۔ بس بات فرق اتنا ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ نسبت دیکھ رہے تھے، آواز کھولیے تھوڑا سا، وہ نسبت دیکھ رہے تھے، نسبت کہ یہ شہزادہ رسول ہے، اور وہ نسبت نہیں دیکھ رہے تھے۔ بات نسبت کی فرق تھا۔ احمد آباد کے غیور مسلمانوں، تم بھی صرف نسبت دیکھ لینا، تقوی و طہارت نماز نہ دیکھنا، یہ دیکھنا غوث کی نسبت والا ہے کہ نہیں۔ یا حسین، وہاں صرف نسبت کا مسئلہ تھا۔ جو حسین کے ساتھ تھے وہ نواسہ رسول کی نسبت کی وجہ سے تھے، اور وہاں وہ لوگ کوفی نسبت نہیں، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، جو خواجہ کی چھٹی کی نسبت والا ہو، جو شاہ عالم کی 17ویں کی نسبت والا ہو، جو نسبت والا ہو، کون ہے یہ؟ قادری ہے، کون ہے یہ؟ چشتی ہے، کون ہے یہ؟ نقشبندی ہے، کون ہے یہ؟ سہروردی ہے، کون ہے یہ؟ امیر ابو العلائی ہے، کون ہے یہ؟ اشرفی ہے، کون ہے یہ؟ مداری ہے، کون ہے یہ؟ ستاری ہے، کون ہے یہ؟ رفائی ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سب حسین والے ہیں، نسبت والے ہیں۔ نسبت والے آ گئے، ہم نے کہا کون؟ محمد صدیق اشرفی، ہم نے کہا نسبت والے یہ حسینی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ نسبت والے، یہ کربلا۔ لیکن دوسروں کو دیکھو، ان میں سے کوئی بھی نسبت نہیں، نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ اشرفی ہے، نہ کچھ ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ ہم سمجھ جاتے یہ کوفی ہے۔ دو فیصلے ہو گئے، ایک کوفی والے، ایک صوفی والے۔ وہ 22,000 کوفی تھے، یہ 72 صوفی تھے۔ وہاں خواجہ کا غلام صوفی حمیم الدین ناگوری ہے، وہ ایک صوفی گلبرگہ میں لیٹے ہیں، وہ بندہ نوازے کے سودراز ہے۔ تو ہم بھی یہی دیکھتے ہیں، یہ صوفیاء اکرام، یہ اولیاء اکرام، یہ نسبت کا فرق کربلا میں تھا۔ ورنہ ان کے پاس بھی قرآن تھا، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ کوفی کوئی جاہل نہیں تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، اچھے سے اچھے قرات کرتے تھے، اچھے سے اچھا علم جانتے تھے، سب کچھ تھا، بس نسبت رسول حسین نہیں تھی، نسبت نہیں تھی۔ اور یہ نسبت کا فرق آج بھی ہو، قیامت تک رہے گا۔ سنی نسبت والا ہے، اور وہ ٹنی بغیر نسبت والا ہے۔ اور امام کہتے تھے جسے جنت چاہیے ادھر آ جائے، حق ادھر ہے، جنت چاہیے، یہی تو ہم کہتے ہیں، جنت چاہیے ادھر آ جاؤ، جنت چاہیے بہل الدانا کے پاس آؤ، جنت چاہیے موسیٰ سہاگ کے دامن میں آؤ، جنت چاہیے ہے نا بابا بارک اللہ چشتی کے دامن میں آؤ، اور نہیں چاہیے تو پھر تمہاری مرضی، سعود کرتے رہو، یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ کوئی آل سعود کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی آل رسول کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم سعودی کرتے ہو، یا ہماری قسمت ہے ہم آل رسول کرتے ہیں۔ تو نسبت فرق میں آ گیا، حضرت حور آ گئے، کیوں؟ امام کے پیچھے پڑی نہیں،
نسبت دیکھی تو سرکار امام نے کیا کرا، وہ تلوار وہ بھالا وہ سب جو نسبت والا تھا، ایک علی کی ایک مصطفیٰ کی، کیا کہا جانتے ہو؟ اے کوفیو یہ دیکھو امامہ میں کس کا پہن کے آیا، یہ میرے پاس کس کی تلوار ہے، کون ہے؟ کم سے کم اس نسبت کا تو خیال رکھو، ہے نا؟ آج کل ویسے بھی لوگ نکل چلے ہیں، ہمیں علی کے جبے سے کوئی نسبت نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہٹ دھرمی تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ ارے نسبت سے بڑھ کر کچھ نہیں، نسبت ہٹا دو، نماز نماز نہیں، ایمان ایمان نہیں، نسبت لگا دو، کچھ ہو نہ ہو مومن ضرور ہو، مومن ضرور ہو۔ حضرات تو آپ اندازہ لگائیے، پھر آپ نے خطاب کیا، مجھے پہچانو میں حسین ہوں۔ کون؟ میری ماں فاطمہ ہے۔ تم میں سے کوئی کسی کی ماں فاطمہ ہے؟ میری ماں بنت رسول ہے۔ تم میں سے کوئی ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم میں سے کوئی ہے؟ میری ماں کی طرح ہے؟ کیا بولیں گے وہ؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے ماں کو دیکھو، میں کس کا بیٹا ہوں؟ فاطمہ۔ جو آئے تو مصطفیٰ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے شفقت و محبت میں، وہ فاطمہ ان کا بیٹا ہوں میں، دنیا کی تمام عورتوں کی سردار جسے بنا دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر بھی آنکھ نہیں کھلی ہوئی، تو پھر کہنے لگے میرے والد کون ہے ذرا دیکھو، علی ہے۔ علی شیر خدا پہچانتے ہو کہ نہیں کہ میں بتاؤں؟ وہ علی جس کو اللہ نے کعبے میں پیدا کیا ہے، مسجد میں شہادت پائی، میں اس کا بیٹا ہوں، کچھ تو لحاظ کرو، حق کہاں ہے دیکھو، آنکھیں کھولو۔ علی و فاطمہ کو نہیں جانتے تم؟ تو میں پھر بتا دیتا ہوں فاطمہ اور علی کون ہے۔ آپ بار بار بتا رہے امام حسین کوفیوں کو تاکہ کوئی بچ جائے، نبی کی شفاعت سے محروم نہ رہے، ادھر آ جائے، نسبت میں آ جائے اور شفاعت ہو جائے، جنتی ہو جائے۔ کہا وہ فاطمہ چکی چلاتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتی، وہ فاطمہ جھولا جھلاتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، باوضو رہتی ہے، ہمیشہ تلاوت رہتی ہے، گھر کا کام کاج بھی کیا کرتی ہے، ایک ہی وقت میں 4-5 کام ساتھ میں کرتی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، گھر کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور بچوں کی پرورش بھی ہو رہی ہے۔ فرمایا میری ماں وہ ہے، اللہ اللہ، جو اگر کبھی تھک جائے، روزہ بھی رکھا ہوا، روزے میں فاقے میں تلاوت ہو رہی ہے، کبھی تھک جائے چکی چلاتے چلاتے، جھولا جھلاتے، اور کبھی آنکھ لگ جائے تو اللہ کے معصوم فرشتے ادھر آتے ہیں، جھولا جھلاتے ہیں، چکی چلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں خود۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بھیجا، جا کر کے دیکھا، کہاں واپس آئے، آقا وہاں تو چکی خود بخود چل رہی ہے، جھولا خود بخود چل رہا ہو رہا ہے، حسن و حسین کا جھولا کا سوچو، ہمیں جھولا جھلانے جبرائیل امین آتے ہیں۔ تم میں سے کوئی ہے زندہ باد کہ میرا جھولا تو فرشتوں نے جھلایا ہے، حسن و حسین کا جھولا جبرائیل جھلا رہے ہیں، ہے تم میں سے ایسا کوئی؟ اب تو سمجھو کہ میں کون ہوں۔ نہیں سمجھے، کوفی تھے بھائی، نسبت کٹ چکی تھی، کہاں سے سمجھیں گے؟ لہذا کہاں معصوم فرشتے جس در کی غلامی و خدمت کریں، میں اس گھر میں پلا بڑا ہوں، فرشتے جس میں، بلکہ میں کہوں تو جہاں بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں۔ سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، آخری وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ نے کہا کون؟ کہاں ایک اعرابی، کہا ابو جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آنا۔ اعرابی چلا گیا، دوسرے دن پھر آئے، ٹھک دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ ایک اعرابی اندر آنے کی اجازت چاہتا ہو، نہیں اجازت نہیں ہے، ابو جان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، سرور عالم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر آئے، کون؟ وہی اعرابی کل والا، کیا چاہتے ہو؟ ملنا چاہتا ہوں حضور سے، کل آنا ملاقات کرنا، ابھی نہیں، پھر آنا مطلب ابھی نہیں ہوگی، طبیعت صحیح نہیں ہے۔ سرکار مسکرائے، فاطمہ جانتی ہو یہ تم 3 دن سے کس کو واپس کر رہی ہو؟
یہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام ہے، میری وجہ سے اور تیرے پردے کی وجہ سے وہ آ نہیں رہے، میری عظمتوں کی وہ میری روح نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، اور تمہارے اور میری وجہ سے وہ اجازت لے رہے باہر کھڑے ہو کے کہ اجازت ملے تو آؤ، لیکن تم کہتے ہو جاؤ تو چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی تقریر کرنے دو، ہلکا ہلکا 2 الفاظ میں نعرے لگا دیں، ورنہ 2 بج جائیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہاں تم پردے میں چلے جاؤ اور ان کو آنے دو، ورنہ دین چلتے چلے جائیں گے، دین جائیں گے، یہ اسرائیل ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ کسی سے اجازت لیتے نہیں ہیں، نہ کبھی کسی سے لیں گے، یہ تو میں مصطفیٰ ہوں اور تو فاطمہ ہے، اس لیے اجازت لے رہے ہیں، تو تم جاؤ پردے میں۔ تو کہا ابا حضور آپ چلے جائیں گے؟ کہا بیٹی جانے کا وقت آ گیا۔ کہا پھر میرا کیا ہوگا؟ محبت بہت تھی، زبردست محبت تھی سیدہ میں اور حضور میں۔ کہا پھر آپ جائیں گے تم؟ سرکار نے بشارت بھی دے دی، سب سے پہلے تم ہی آ جاؤ گے میرے پاس 6 مہینے میں تو آپ۔ کہا غم نہ کرو، لیکن جانا ہے، مگر تم اب پردہ کرو اور اسے اجازت دو، یعنی پردہ تو تھا مگر اندر اور چلے جاؤ، وہاں مکان مبارک ایسا تھا اندر سے اندر تھا، اگر کوئی آ بھی جائے تو ایسا دیوار ایسا پردہ کہ عورت جو ہے پیچھے چھپ جائے، جسے جو پیچھے چلے جائے، تو کوئی غیر مرد یا کوئی آئے تو خاتون کوئی نظر نہ، اس طرح کا انداز۔ اچھا دروازہ بھی کیسا تھا؟ دروازہ کھولتے ہی سامنے کچھ نظر آ جائے ایسا نہیں، ولاق والا، دروازہ کھولے تو سامنے پہلے دیوار نظر آئے، اتنا پردہ، پھر اندر جائے تب بھی نظر نہ آئے، اتنا پردہ، اتنا محفوظ۔ آقا نے فرمایا اب تم اس کے پیچھے چلے جاؤ اور انہیں آنے دو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کوئی اعرابی نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ دیکھا آپ نے، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جبرائیل ہو کہ میکائیل ہو کہ اسرافیل ہو کہ اسرائیل ہو، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، یہ عالم ہے اہل بیت کا۔ آپ جانتے ہو جب سرور سیدہ کی وصال کا وقت آیا تو پھر ملک الموت آئے، اجازت مانگی، کہا میں وہی ہوں جو آیا تھا، اب آپ کے لیے نہ آیا ہوں 6 مہینے کے بعد۔ تو آپ نے کہا ٹھہرو اے الہ العالمین، تو نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے 24واں پارہ ہے، اللہ یتوفی الذین، ایک آیت کریمہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ہر جگہ تو نے ایسا صیغہ استعمال کیا مذکر کا کہ موت تمہاری روح نکالی جائے گی، نکالے گا، لیکن یہ جگہ تو نے کیا کہا؟ نکالی جائے گی، تو یہ اللہ مذکر کا صیغہ ہے یہاں، تو کوئی ایک ہوگا جس کی روح تو نکالے گا۔ قرآن کی آیت سے 24واں پارہ ہے 2واں رکوع، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ہونا کچھ اور چاہیے، کہا تو نے کہاں ہے؟ اور میں سیدہ فاطمہ ہوں، تو جانتا ہے کہ میں نے میرا بال تک کسی نے نہیں دیکھا، بھلے ہی وہ معصوم ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ کوئی غیر نہیں، لیکن میری تمنا ہے کہ یہ ملک الموت میری روح نہ نکالے، دستے قدرت تو میری روح کو نکال دے۔ ایسا ہی ہوا، کہاں آ جاؤ اے ملک الموت، یہ میری محبوب کی محبوب بیٹی ہے، ان کی روح ہم نکالیں گے۔ اللہ اکبر، کون ہوگا ایسا پردہ، ایسا حیادار، ایسی فاطمہ، ایسی فاطمہ، حالانکہ وہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، ان میں نفس نہیں، لیکن فاطمہ کا طہارت بول رہی ہے، تقوی، پرہیزگاری اور پردہ داری بول رہی ہے۔ ذرا سا آپ دیکھیے تو صحیح، اجازت لے رہے فرشتے، کیا ماحول ہوگا بھائی؟ سیدہ اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، لیکن کبھی اعلان کیا کہ ہم اتنے متقی ہیں، ہم تو تقوی پہ چلتے ہیں، ہم تو اس پہ چلتے ہیں؟ نہیں، اتنے علم والے، اتنے متقی، اتنے طہارت والے کہ فرشتے بھی نہ آئے، روح اللہ تعالیٰ نکالے، ہے نا سیدہ فاطمہ کی رضی اللہ، لیکن کبھی اعلان نہیں، کبھی گھمنڈ نہیں۔ آج کل ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا جسے تقوی بھی نہیں کہتے، بڑے متقی کا دعویٰ ہے،
بڑے دعوے کر رہے ہیں، جہاں دعویٰ ہونا چاہیے وہ دعوے نہیں کر رہے. تو دعویٰ نہ کرو کہ ہم متقی ہیں، ہم نے تقویٰ دیکھا. ارے تقویٰ بعد میں دیکھو، نسبت پہلے دیکھو. تقویٰ تو یزیدیوں کے پاس بھی تھا، نسبت نہیں تھی. اے اہل سنت، تم بھی پہلے نسبت دیکھو. تقویٰ کے نام پر، پرہیزگاری کے نام پر مت چلے جاؤ. یہ دیکھو مخدوم اشرف کے خاندان کو ماننے والا ہے کہ نہیں، حسنی حسینیت کے آگے سر جھکانے والا ہے کہ نہیں، خواہ عالم سرکار سیدوں کی عزت کرنے والا ہے کہ نہیں. یہ عزت تقوی کی بنیاد پہ نہیں، نسبت کی بنیاد پر ہے. اور یہ نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تمہارا دعویٰ بھی غلط، تمہارا تقویٰ بھی غلط، تمہاری نمازیں بھی غلط ہے نا. ذرا ساتھ دیکھو سیدہ کا مقام کیا ہے، اس نبی کے گھر والوں کا. کربلا میں اس 72 کے پاس جو تقویٰ تھا دنیا میں کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا. سارا تقویٰ جہاں ختم ہو جائے، سارے عمل کی انتہا ہو جائے، وہاں سے ان کی پرہیزگاری شروع ہوتی تھی. لیکن دعویٰ کیا کبھی کسی نے بھی؟ حضرت زینب ہو کہ قاسم ہو کہ وفادار ہو، کسی نے دعویٰ نہیں کیا. عمل میں دعویٰ کیسا جناب؟ عمل میں دعویٰ نہیں ہوتا، چپکے سے عمل ہوتا ہے، خاموشی سے عمل ہوتا ہے. میں علم والا ہوں، میں مجدد کی اولاد ہوں، میں پڑھا ہوں. دعوے نہ کرو، نسبت کے آگے جھکو. ورنہ یاد رکھو ایسے واقعات بھی ہے کہ ذرا سی نسبت کی بیعت بھی کی، خدا نے سب کچھ چھین لیا، سب کچھ چلا جاتا ہے. ذرا سا آپ دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا مومنوں کہ سید امام حسین نے کہا میری والدہ وہ ہے کہ فرشتے عزت کرتے ہیں، اجازت لے. اور تم، میں اس کا بیٹا ہوں، میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا بیٹا. اور اگر تم کو علی و فاطمہ سمجھ میں نہیں آتے تو یہ تو دیکھو کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا نواسا ہوں، مصطفیٰ کا پیارا ہوں. اپنا بیٹا کہاں ہے مجھے، اپنا لخت جگر کہاں ہے، کیا کیا نہیں کہا. سرکار نے سب بتایا کہ مصطفیٰ نے میرے تعلق سے کیا کیا فرمایا ہے. ذرا مصطفیٰ کا تو لحاظ رکھو، میرا لحاظ نہیں رکھتے، میرے والدین کا لحاظ نہیں رکھتے، ادب و احترام، تو کم سے کم نبی پاک کا تو لحاظ رکھو. میں ان کی اولاد ہوں، ان کا خون ہوں، اس کا تو احترام کرو. لیکن نہیں، اس نسبت کو کاٹ دیا، نہیں کریں گے. آپ نے بہت سمجھایا، نہیں آئے. پھر آپ واپس آ گئے خیموں کی طرف اور کہا ٹھیک ہے جنگ کا آغاز ہوگا. حضرت حور آ گئے، کہا حضور مجھے معافی ہے. کہا کیوں نہیں، ہمارا دربار تو کھلا ہی ہے، ہم تو ان یزیدیوں کو بھی بچانا چاہتے ہیں، انہیں بھی چاہتے ہیں کہ بچ جائیے، لیکن نہیں بچ پا رہے ہیں، کیا کریں. چلیے تم آ جاتے ہو. کہا حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں. آپ نے قبول کر لیا، قبول کر لیا. پھر حضرت حور نے کہا کہ حضور میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. آپ نے کہا ابھی ابھی آئے ہو اور ابھی ابھی جاؤ گے. کہا یہی تو میرے دل میں ہے کہ ابھی تک میں ان کے ساتھ تھا، اب ابھی آپ کے دامن میں آیا، آپ نے قبول کر لیا، میں ایمان والا جنتی ہو گیا. اب میری خواہش ہے کہ جا کے بتا دوں میں. تب تک وہاں تو ہلبلی مچ گئی. ایک شخص کو ابن سعد نے اشارہ کرا، جا کے اسے سمجھاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ تو کیا کر رہا ہے. جانے کے بعد سمجھائے، حور تو کیا کر رہا ہے، ادھر آ جا، ادھر پانی ہے، دانا ہے، کھانا ہے، دولت ہے، یہ ہے، فلانا ہے، دمکڑا ہے، شہرت ہے، یہ ہے، وغیرہ ہے، تخت ہے، تاج ہے، یزید ہے، ابن زیاد ہے، عمارت ہے، فلاں ہے. اور تم وہاں چلا گیا پیاسوں میں، ہے نا، یہاں پانی تھا، وہ پیاسے تھے، وہاں چلا گیا. تو ادھر آ جا، یہاں سب کچھ ملے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، فلاں ملے گا، فلاں ملے گا. تو حضرت حور نے بھی کیا جواب دیا، کہا سب کچھ ملے گا، یہ بتاؤ مصطفیٰ ملے گے، یہ بتاؤ علی و فاطمہ ملے گے وہاں، کیا آخرت میں اللہ کی رضا ملے گی، کیا ان کا ایمان ہے، ایمان ملے گا. ایمان تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر میں حملہ کروں گا. کہا کر. اللہ. حضرت حور نے مار دیا، کیونکہ بڑے طاقتور تھے. تو پھر 2-4 اور سمجھانے اسے نکلے. ابن سعد نے کہا آپ بھی سمجھ جا. کہا تم سمجھو، میں تو سمجھ گیا ہوں، تم سمجھو، اب نہیں سمجھتے تو آ جاؤ. بہرحال مختصر یہ کہ حضرت حور نے بھی جاندار، شاندار، عالی شان تلوار چلائی. تلوار چلانے کے بعد امام کے پاس آئے خیمے میں.
کہا حسین راضی ہو؟ کہا راضی ہو۔ کہا قبول ہے؟ کہا قبول ہے۔ کہا اللہ و رسول راضی؟ کہا بے شک راضی۔ ارے جو آ جائے، ہم کسی کو بھگانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو جہنم سے کھینچ کر جنت پہنچانے والوں میں سے ہیں، ہم راضی ہیں۔ کہا امام میں پھر جاتا ہوں۔ کہا جاؤ۔ پھر گئے، لڑتے رہے۔ پھر حضرت حور کو خیال آیا کہ امام کے پاس پھر جاؤ، پھر دیدار کر کے آؤ، صرف سلام کر کے آ جاؤ۔ پھر ان کے پاس جاؤ۔ کتنا حسین چہرہ ہے حسین کا، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے نوجوان لگ رہے ہیں، کتنی سرمایہ دار لگ رہے ہیں۔ اتنا حسین چہرہ تو ہی نہیں۔ یہ خاندان پریوار کے چند افراد کتنے اچھے ہیں، لاؤ سلام کر کے آؤ۔ تو غیب سے آواز آئی، حور اب مت جاؤ۔ کیوں؟ جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، حوریں چاہتی ہے مولا حور کو جلدی بھیج، کیونکہ وہ بڑا مقبول ہو گیا ہے، جہنم سے نکل کر جنت میں آیا ہے، وہ بڑا مقبول ہوا ہے، اب جلدی آ جاؤ، جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دور ہی سے کہا اے ابن رسول اللہ السلام۔ سرکار نے ہاتھ اوپر کیا، جواب دیا، اور ادھر آپ کی شہادت ہوتی ہے اور جنت پہنچ جاتے ہیں۔ کیا شان ہے بھائی۔ پھر حضرت مظاہر ایک صحابی رسول ضعیف، بہت عمر تھی، سرکار نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے۔ امام نے کہا آپ نہیں جائے گا، آپ یہاں تک آ گئے ہیں، بہت ہے۔ نام سن کر کے پتہ چلا حسین آئے تو اپنی عبادت کو چھوڑ کر آئے تھے آپ، اور اتنے ضعیف کہ کمر جھک گئی تھی، 80 سال کے لگ بھگ عمر یا 90 سال کی عمر ہوگی۔ ایک نبی کے صحابی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے حضور میں جاؤں گا۔ کہا نہیں، آپ کی عمر دیکھو، آپ ایک میرے نانا جان کے صحابی ہو، آپ کی ہم عزت و احترام کرتے ہیں۔ کہا ہم آپ کا نام سن کر عزت و احترام کی خاطر آ گئے ہیں یہاں۔ تو کہا کہ نہیں، آپ کو میں اجازت نہیں دے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ شہزادے تھے، نبی کی گود میں تھے، اور آقا نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ ہم کھڑے تھے، موجود تھے، کہ میرا بیٹا حسین ہے، جب اس پہ وقت آ جائے تو ان میں سے جو زندہ رہے وہ ان کا ساتھ دے اور ان پہ قربان ہو جائے۔ نبی نے فرمایا میری آنکھ میں خود گواہ میں تھا اور تم شہزادے تھے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا ہے، اور آپ اتنے بڑے ہیں، چہیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے پیار و محبت کتنی ہے، سرکار کتنی محبت کرتے تھے تم سے، ہم نے تو دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی ادب و احترام کرتے ہیں، لہٰذا میری نسبت اپنی جگہ میں صحابی ہوں، بڑا مرتبہ ہے، لیکن سرکار نے کہا تھا جب ضرورت ہو تو امام پہ قربان ہو جانا، چلے جانا، ساتھ دے دینا۔ تو حضور مجھے نانا جان کے فرمان کی روشنی میں مجھے اجازت دیجیے۔ اب امام بھی کیا کہتے ہیں، جب نانا جان کی بات آ گئی، حضور کی بات آ گئی، کہا کہ جب حضور کی بات ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، ورنہ میں جو ہے تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ بہرحال وہ صحابی حضرت چلے، جب بوڑھے کو دیکھا ایک ضعیف، تو وہ سمجھے کہ ان کے پاس جوان نہیں ہے کیا، کہاں گئے کہ ان کو ضعیف کو بیچتے ہو۔ تو انہی صحابی نے ایسا للکار کے جواب دیا، کہاں دکھنے میں بوڑھا ہوں، دکھنے میں ہوں، دیکھ کے دھوکہ نہ کھاؤ، ذرا آؤ تو صحیح، کتنی جوانی ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا عشق ہے۔ فرمایا عشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور پھر یہ تو نبی کا عشق ہے، حسین کا عشق ہے، یہ بوڑھا نہیں ہونے دیتا، بال سفید ہو سکتے ہیں، ضعیف ہی نہیں آ سکتی، اور اگر اس کا دلیل دیکھنا ہو تو آؤ میرے سامنے۔ کہا اچھا، عشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ نبی کا عشق ہے، علی کا عشق ہے، سیدہ حسنین کریمین کا عشق ہے، محبت ہے، لہٰذا دو یزیدی سامنے آئے۔ اللہ اللہ، اتنی ضعیفی کے عالم میں عابد و زاہد، ایسی تلوار چلائی، ایسی تلوار چلائی، ایسی تلوار چلائی، 2 4 8 10 12 15 آتے رہے، فی نارے جہنم ہوتے رہے۔ آپ نے کہا دیکھا یہ عشق رسول لڑ رہا ہے، یہ حسین کی محبت اور عظمت لڑ رہی ہے، یہ میں نہیں لڑ رہا ہوں، میرے پیچھے محبت اور طاقت کام کر رہی ہے، نبی کی دعا اور حسین کی محبت کام کر رہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہے، یہ تو ان کا کرم بول رہا ہے، ان کے کرم کام کر رہا ہے، یہی الفاظ وہاں غلامان نے، اصحاب نے یہی کہے کہ ہم نہیں لڑ رہے ہیں، یہ پیچھے دعائے حسین کام کر رہی ہے، پیچھے نبی کا کرم کام کر رہا ہے۔ کئیوں کو فی نار جہنم کے کرنے کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا، شہادت نوش کر لیا اپنی انجام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک نوجوان کو ماں لے کر آئی، ابھی ابھی شادی ہوئی، مختصر عرض کروں گا، آپ نے اجازت نہ دی، لیکن میاں بھی تیار، بیوی کو پوچھا تو وہ بھی تیار، ماں تیار، بیٹا تیار، بیوی تیار حسین پہ قربان ہونے کے لیے۔ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، 17 دن ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن بیوی کہتی ہے جاؤ، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی، بھلے ہی 17 دن ہوئے ہیں، لیکن اگر تم حسین پہ قربان ہوگے تو میرا بھی تو مرتبہ بڑھے گا کہ میرا شوہر ہی ایسا ہے۔ لیکن ایک وعدہ ہے، ایک ہے، کہا کیا؟ کہا جب تم شہادت پالو تو پھر ہم بھی دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، ہم بھی تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے موت آئے اور ہم بھی انتقال کر جائے۔ کہا یہ تو حسین کے ہاتھ میں ہے، کسے مارنا جلانا اللہ نے اختیار حسین کو دیا ہے، اگر وہ چاہے تو زندہ رکھے، وہ چاہے دعا کرے، وہ دعا کر دیں گے تو ہو جائے گا، وہ چاہے گے تو۔ امام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، مختصر عرض کرتا ہوں، بڑا اصرار ہوا، آپ نے اجازت دی، یہ نوجوان بھی، غلام بھی، امتی بھی گیا اور لڑ لڑ کے مار مار کے آخر میں شہید ہوئے۔ اور وہ ماں بڑی خوش ہوئی، بیگم بھی خوش ہوئی، بلکہ جیسا ان کی مرضی تھی کہ ان کی شہادت کے بعد مولا انہی کے قدموں میں ہمیں بھی پہنچا دے، تو وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ حضرات اس کے بعد باری باری غلام آتے رہے، وفادار آتے رہے، محبین آتے رہے، جیسا کہ آپ حضرات اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پیران الزام سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات ہم ائمہ سے محبت کرتے ہیں، علماء سے ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس بار بار آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کا صلہ بھی کربلا سے ہی ہے، یہ کربلا سے ہی ہے۔ ایسی کربلا سے جب امام سے محبت کی تو امام کی اولادوں سے بھی ان کے جانثار کی وفادار محبت کرتے ہیں، ان کا چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ان پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس امام کی خدمت کی جاتی ہے، اس امام اور علماء کی زیارت کی جاتی ہے، سچے عالموں کی، سچے وفاداران مصطفیٰ، وفاداران اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو حضرات سارے کے سارے قربان ہو گئے، جب سارے قربان ہو گئے اب خاندان والے آ رہے ہیں، جانثار تو سارے کے سارے لبیک کہہ چکے، اب وہ لوگ ڈر تو گئے تھے کہ اب تک تو غلام آ رہے تھے، اب تک تو مقتدی آ رہے تھے، اب امام لوگ آئیں گے، اب بادشاہ لوگ آئیں گے، اب شہنشاہ لوگ آئیں گے۔ غلاموں کا عالم یہ تھا کہ کئیوں کو مارا، فی نار جہنم کیا، جہنم رسید کر دیا، اب امام لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا، خاندان مصطفیٰ آئیں گے تو کیا ہوگا۔ تو حضرت قاسم اجازت مانگ رہے ہیں، حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں، اور دیگر جو خاندان مصطفیٰ کے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضور ہمیں جانے دیجیے، حضور ہمیں جانے دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، حضرت قاسم کو پہلے اجازت، کیونکہ چٹھی والا مسئلہ تھا، بازو پہ بندی تھی، کہاں یہ تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا امام حسن نے، بیٹا قاسم یہ تعویذ بڑی مصیبت کے وقت کھولنا میں نے نصیحت کی تھی، اور سب سے بڑی مصیبت ہی یہاں کربلا کے میدان میں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کھولا تو کیا لکھا تھا امام حسن نے، بیٹا قاسم حسین اعظم پر کربلا میں ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا، آپ نے لکھا اس وقت تم اپنی جان کی، اپنی نسل کی، اپنے آپ کی فکر نہ کرنا، تم میرے بھائی حسین ابن علی پہ قربان ہو جانا۔ آپ نے کہا دیکھو بابا جان، میرے والد کی یہ وصیت ہے، آقا حسین یہ وصیت تو پورا کرنا ہوگا، اس وصیت کو مجھے پورا کرنا ہے، بھائی حسن کا یہ لکھا ہوا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تو پھر جاؤ، تم حسن کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دیتا، لیکن حسن ہی لکھ کر گئے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی تمہیں حضرت قاسم نے کہا کہ مجھے جانا ہی ہوگا، آپ اجازت دیجئے۔ اجازت دی، مختصر عرض کر رہا ہوں، حضرت قاسم جیسے ہی میدان میں جاتے ہیں، نوجوان چمکتا دمکتا، سورج بھی مان پڑ جائے، ایسا نورانی چہرہ، روحانی طاقت، اللہ اللہ۔ کہا کون جائے گا حضرت قاسمین کے سامنے، کون جائے گا؟ جانتے ہو وہاں پہلوان ایک تھا ارزق، ارزق بہت زبردست، شام اور مصر کے لوگ بھی اس کی طاقت کو مانتے تھے، اور جب تلوار چلاتا تو اس کے اندر فن تھا، 1000 آدمی کے سامنے اکیلا لڑتا تھا، اور بڑی طاقتور تلوار، جو بڑا طاقتور تھا ارزق، وہ اپنے 4 لڑکوں کے ساتھ میدان کربلا میں آیا تھا، یزیدیت کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ ابن سعد نے ارزق کو اشارہ کرا، ارزق تو جا، تجھے شام والے مانتے ہیں، مصر والے مانتے ہیں، یہاں والے مانتے ہیں، تیری تلوار چلانے کا فن بھی بہت زبردست ہے، یہ حضرت قاسم میں جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک بچہ ہے،
ہم تو بڑے بڑوں سے لڑتے ہیں، ان سے ہم نہیں لڑیں گے، یہ نوجوان سے ہم لڑیں، ہماری طاقت کا لوہا بڑے بڑے فوجی مانتے ہیں، ان سے لڑیں گے تو ہماری عزت کے کچرے ہو جائیں گے، لوگ تھو تھو کریں گے کہ بچے کے سامنے لڑنے آ گئے۔ تو کہا اس کو تم جانتے نہیں ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ شیر خدا کے گھرانے کا پوتا ہے، تو نہیں جانتا اسے؟ کہا اگر ایسا ہی ہے تو میرے 4 بچے ہیں، ایک بچہ ہی کافی ہے، میری ایک اولاد ہی کافی ہے۔ کہا تو بھیج، پتہ چلے گا، بھیج، اشارہ کرا جاؤ۔ جیسے ہی گیا، حضرت قاسم، اللہ اللہ، ان کے 4 لڑکے بھی بڑی جانباز تھے، بڑے کھلاڑی تھے میدان میں، جیسا باپ تھا ویسے بیٹے تھے، لیکن یہ بھی تو شیر خدا کا پوتا ہے۔ لہٰذا آیا اس کا ایک لڑکا، ایک بچہ، ایک لڑکا آیا ارزق کا، آپ نے سنبھالا اپنے آپ کو، ایک وار کیا، ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے، دوسرے کو اشارہ کرا، دوسرا بھی آیا، لڑائی ہوئی، آپ نے اسے بھی ختم کر دیا، تیسرا آیا، اسے بھی فی نار جہنم کر دیا، چوتھا آیا، اللہ اللہ، کیا انداز ہے لڑنے کا، کیا تلوار چلانے کا انداز ہے، کوئی بچ نہیں پا رہا ہے، جانباز فنکار بچ نہیں پا رہا ہے، اسے پھینک دیا نار جہنم۔ تو ارزق کو غصہ آیا، میرے 4 جانباز کھلاڑیوں کا کھلاڑی اسے ختم کر دیا ایک ہی بار میں۔ تو یہ غصے میں مارے جلال کے تلوار کو لہراتا ہوا اور اشعار پڑھتا ہوا، میں ہوں، یہ ہوں، آ گیا، آج تو بچنے والا نہیں، یوں گرجتا ہوا، جو گرجتا ہے وہ برستا، تو ایسا ہی ہوا، گرج کے تو آئے تھے، برسا نہیں۔ اور حسن حسین کے شہزادے خاموش کھڑے، آ جا، یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ کہا آ جا، تو باہر آ، تو بھی باہر آ۔ ارزق آیا، بڑی شعر پڑھتا ہوا، رمز پڑھتا ہوا، اور امام حسن کے شہزادے قاسم پہ زوردار پوری طاقت سے وار کیا۔ آسان نہیں تھا ارزق سے لڑنا، لیکن واہ قاسم واہ، حضرت قاسم نے بھالے سے جیسے ہی اس کے وار کو روکا، وہ بھالے کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن حضرت بروایت اختلاف، حضرت قاسم نے ایسی تلوار چلائی، بلکہ فرمایا گھوڑے کی ٹاپ کو ذرا دیکھ، اتنا بڑا نامور اور سیدھا سا تو اسے بھی بھرا نہیں سکتا ہے، نال کو ٹھیک سے باندھ نہیں سکتا، لہذا جیسے ہی وہ جھکا، حضرت قاسم نے بھی تلوار اٹھائی، کہا نیچے کیا دیکھتا ہے، اوپر دیکھ، تو نال کو کہاں دیکھتا ہے، یال کو دیکھ، ادھر وہ تلوار اٹھائے دوسری بار وار کرنے کے لیے، جب تک تو حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ اس کی گردن دھڑ سے الگ ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا حضرت قاسم ہے بھائی، حسن کے شہزادی، علی کا شہزادہ پوتا، شیر خدا کا گھرانہ ہے، 4 کو بھی ختم کر دیا، اس ایک کو بھی ختم کر دیا، اب کون آئے گا سامنے؟ ہے کسی کی طاقت کے اب آئے سامنے؟ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اعلان ہوا جب کوئی نہیں جاتا ہے تو چاروں طرف سے گھیرو، تیر کی بوچھار کرو، یہ کرو وہ کرو، حملے کرو۔ حضرت قاسم کو گھیر لیا گیا، لیکن واللہ شیر خدا کا گھرانہ بھی کیا گھرانہ ہے، بچے بچے میں وہی نظر پیدا ہوتی چلی آ رہی ہے، تلوار اٹھائی، لڑتے جا رہے، 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 اور ختم کرتے جا رہے، کرتے جا رہے، کرتے جا رہے، کرتے جا رہے ہیں، اتنے ختم ہو گئے، اتنے ختم ہو گئے، اتنے ختم ہو گئے کہ سوچنے لگے کہ قاسم ہی سب کو ختم کر دیں گے، دوسرے حسین اعظم تو باقی ہے، قاسم ہی ختم کر دیں گے، لہٰذا کہا الامان الامان۔ جب تک تو یہ کوفی لایوفی تھے، بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، تلوار جیسے ہی رکی آپ زمین پہ تشریف لے آئے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، مراد پوری ہو گئی، شہادت پوری کی آپ نے۔ حضرت امام انہیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں، سارے شہیدوں کی صفیں بلا رہے ہیں، پھر اون و محمد جا رہے ہیں، حضرت زینب کہتے ہیں میرے شہزادے بھی جانے چاہیے، کہا یہ 2 پھول ہیں انہیں رہنے دو، کہا نہیں، جب سب قربان ہو رہے ہیں تو میں زینب کیوں باقی رہوں، آپ کی بہن، ان کے 2 شہزادے اون و محمد کم سینی کا عالم ہے، لیکن اصرار کر رہی ہے میرے شہزادوں کو دولہا بناؤں گی، میرے شہزادوں کو میں میدان میں بھیجوں گی، کیونکہ حضرت زینب جانتی تھی کہ میدان کربلا میں شہید ہونے کا مقام کیا ہے، کیا درجہ ہے، اتنی بڑی نیکی چھوڑ دے، وہ بھی عاشورہ کے دن، وہ نہیں سکتا،
حضرت زینب کا اتنا اصرار ہوا کہ امام کو کہنا پڑا ٹھیک ہے، تیار کیا گیا۔ 2 شہزادے ہیں کمسین، اون و محمد ہے، ایک کا نام حضرت اون ہے، ایک کا نام حضرت محمد ہے۔ دونوں شہزادے میدان میں جاتے ہیں، کہا یہ شہزادے کون آ گئے؟ کہا ہم زینب کے لڑکے ہیں، ہم فلاں کے شہزادے ہیں، ہم حسین کے بھانجے ہیں۔ بھانجے ہیں؟ ابھی تم نے بھتیجے کو دیکھا قاسم کو، اب ذرا بھانجوں کو بھی دیکھ لو۔ اللہ اللہ اللہ، چلاتے جا رہے تلوار، چلاتے جا رہے، مختصر عرض کر رہا ہوں، چلاتے جا رہے یہاں تک کہ ان کا گھیراؤ ہوا اور اعلان ہوا دونوں بھائیوں کو ساتھ میں مت رکھو، الگ کر دو، الگ کر دو۔ یہ ساتھ میں رہتے ہیں، کہیں سے بھی وار ہوتا ہے یہ اس کا وار کو روک کر کے حملہ کرتے ہیں، انہیں الگ کر دو۔ بیچ میں سے یہ یزیدی گھس گئے، دونوں شہزادے الگ ہوئے، لیکن الگ ہونے کے بعد بھی جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اون و محمد، کسی نے پوچھا ارے تم کون ہو؟ فرعون نے حضرت اون سے پوچھا تم کون؟ کہا امام حسین کے بھانجے ہیں۔ کہا تم کون؟ کہا ہم بھی بھانجے، ہمیں محمد کہتے ہیں۔ کہا واہ جانباز ہے، بچہ بچہ یہاں کھلاڑی ہے، بچہ بچہ شیر خدا کا شیر ہے۔ ایسے لڑے آخر میں وہی گھیراؤ ہوا، برچیاں برچھی، انہیں بہت ہی طریقے سے اسی طریقے سے بزدلی پیچھے سے وار کیا دونوں کے اوپر سے اور انہیں شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جتنے اور خاندان کے افراد ہیں وہ آ رہے ہیں۔ حضرت سکینہ کو پیاس لگی، عباس علمبردار کہہ رہے اجازت دو۔ کہا آپ نے علمبردار ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ کہا نہیں حسین اجازت دو، میں انہیں بتا کے تو آؤں کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ کہا جاؤ ایک راؤنڈ مار کے آ جاؤ اپنے الفاظ میں۔ حسین اعظم نے کہا جاؤ، تمہاری بڑی خواہش ہے تو حسین کسی کو نامراد نہیں کرتا ہے، جاؤ ایک بار دکھا کے آ جاؤ، علم رکھو یا علم لے جانا ہو تو لے جاؤ۔ کہا نہیں میں علم بھی لے جاؤں گا۔ میدان میں گئے، کہا میں علمبردار ہوں، عباس ہوں، عباس آؤ سامنے۔ کون جائے گا بھائی؟ کوئی نہیں، خود ہی گھس گئے، ایسا وار کیا سب کو ختم، کئیوں کو ختم کرنے کے بعد کہا ٹھہرو واپس آتا ہوں۔ گئے حسین کے پاس، کہا حسین بڑا لطف آ گیا، دل کو تسلی ہو گئی ہے۔ آ کے بیٹھے ہی تھک کے کہ سکینہ نے کہا جب تم اتنا کرتے ہو تو میری پیاس نہیں بجھاؤ گے؟ حسین نے بھی دیکھا، کہا شہزادی رکو، میں جاؤں گا، فرات تک میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت عباس نے ہاتھ جوڑ لیے، فرات تک تم جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا۔ میرے حسین نے چاہا تھا کہ جب میں میدان میں جاؤں تو فرات تک میرا گھوڑا لے جاؤں، دریا میں اتاروں اور دکھا دوں دریا تمہارا نہیں ہمارا ہے، دریا ہے تمہارا یا ہمارا۔ لیکن جب یہ خواہش حسین نے ظاہر کی تو عباس نے فوراً لے لی، کہا حضور جب آپ ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نہیں، میں ہی جا رہا ہوں، سکینہ کی پیاس بھی بجھ جائے گی، میں بھی جا رہا ہوں۔ کہا عباس خیال رہے صرف جانا ہے، پانی نہیں لانا ہے۔ کہا نہیں حضور پانی لائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم میں طاقت ہے، ہم چاہے تو پانی لا سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے لائیے، مشیت الہی کچھ اور ہے، میں جانا چاہتا تھا لیکن تم جاؤ۔ تو ایک راؤنڈ تو ایک بار تو جا کے آئے تھے، کئیوں کو ختم کر کے آئے، جیسے حضرت ہود 2 مرتبہ گئے، کئی ایسے تھے جو 2 مرتبہ جاتے تھے، مار کر آتے تھے، پھر حسین کو سلام کر کے پھر جاتے تھے، پھر مار کر کے آتے اور پھر جا کر کے شہید ہوتے تھے۔ یہ انداز تھا، واہ مار کر کے آنا، پھر قدم بوسی کر کے پھر مارنا۔ مقرروں کو دے دیا تھوڑی دیر ٹھنڈی تقریر کرو، تھوڑی دیر مارو، پھر مار کر کے آؤ، پھر غضب دکھاؤ، پھر آؤ۔ یہ ہمارے علماء اہل سنت جو یہ انداز اپناتے ہیں، غازی ملت تاج العلماء سلمان اشرف، یہ حسینی سنت ہے جو دے دھنا دن نہیں کرتے، کچھ دیر مارتے پھر اپنوں میں آتے پھر جاتے ہیں، پھر سلام کرنے آتے پھر آتے ہیں۔ یہی ہم غلاموں کا بھی طریقہ ہے، پہ در پہ فتوے، پہ در پہ آرام نہیں بتاتے، کچھ دیر بتاتے ہیں، کچھ دیر دکھاتے ہیں، کچھ دیر میٹھا کھلاتے ہیں، کچھ دیر بریان کھلاتے ہیں، کچھ دیر کھچڑا بناتے ہیں، کچھ دیر مسکرا لیتے ہیں اور کچھ دیر غم حسین میں آنکھوں بہا لیتے ہیں۔ یہی کربلا میں ہو رہا تھا، کبھی حسین مسکرا رہے تھے،
ایسا نہیں کہ میرے حسین یا رسول اللہ، ایسا نہیں کہ حسین مسکرائے نہیں، ادھر شہادت ہوتی کہتے مولا واہ تو نے مجھے کیا مقام دیا، مسکرا کر کہتے ہم نے مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو عباس علمبردار بھی گئے، اب پانی کے لیے گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ واپس آ گئے تو پہلے ہی فوج پیچھے جا رہی ہے، عباس آ گئے، عباس آ گئے، عباس آ گئے، عباس آ گئے۔ پھر دیکھا کہ یہ ادھر نہیں آ رہے، یہ ادھر جا رہے ہیں، یہ ادھر نہیں آ رہے، یہ ادھر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے کہا یہ تو فرات پر جا رہے ہیں، نہر فرات پہ جا رہے ہیں، دریا پہ فرات پہ جا رہے ہیں۔ کہا عباس اچھا نہیں کر رہے ہو۔ پلٹ کے جواب دیا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، نہرے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سمندروں میں گھوڑے جب حضرت انس دوڑا سکتے ہیں، صحابی رسول کے وفاداران جب دریاؤں کے اندر گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، جبکہ دریا گہرا تھا، جنگ میں صحابی جا رہے تھے، سمندر آ گیا، پوچھا سپہ سالار سے کیا کروں؟ کہا کیا کروں کیا، اسی دریا کے اندر ہم گھوڑے لے کر جائیں گے۔ یہاں عباس نے وہی نقشہ کھینچا، کہا جب وہ رسول کے وفادار دریاؤں میں گھوڑے دوڑا سکتے ہیں تو حسین کا وفادار عباس بھی دوڑا سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام نے آواز دی عباس تو صرف عباس نہیں، غازی عباس ہے، غازی ملت عباس ہے، غازی کربلا ہے۔ حسین کا لقب ملا، حسین نے کہا تو غازی ہے، اللہ اللہ، کہا اچھا ہاں صحابہ نے بھی دوڑائے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی دریا میں گھوڑے دوڑا دیے جائے اور پھر وہی ماحول ہو جائے، کہیں یہ سارا قافلہ دریا ہی پہ نہ آ جائے، لہٰذا عباس کو روکو، عباس کو روکو، عباس کو روکو، ساری طاقت ساری فوج عباس کو روکنے میں لگا دی گئی، پوری طاقت لگائی گئی، لیکن واہ رے عباس، وفاداران حسین، شہزادہ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، آخر کار لڑتے جا رہے، علم بھی ہاتھ میں ہے، بھالا بھی ہاتھ میں ہے، تلوار بھی ہاتھ میں ہے، ایک دو ہاتھ میں چار چیزیں ہیں، تین ہے، پلٹیں گے تو چار ہو جائے گی، مشکیجہ بھی ہاتھ میں ہے، مشکیجہ لے کر کے جا رہے ہیں، پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، فرات پر جا رہے ہیں۔ آج عباس کو کوئی روک نہیں سکتا، روکنے والوں نے بڑا روکا، تلواریں چلائی گئی، عباس نہیں روکے، بھالے برچھائے گئے، عباس نہیں روکے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ دریا کے اندر حضرت عباس نے اپنا گھوڑا اتار دیا۔ ہے کوئی ایسا؟ سارے یزید کا ساری دنیا میں ایسا نہیں ہوگا، نہ قاسم جیسا، نہ عباس جیسا، نہ محمد، یہاں کا ہر ایک فرد شیر نظر آ رہا ہے، شیر علی نظر آ رہا ہے۔ حضرات پانی بھر لیا مشکیجے میں، واہ سبحان اللہ، اور پھر کہاں آئے لوگوں، دیکھو زبان حال سے کہاں، نگاہوں کو دیکھتے ہوئے یزیدیوں کی طرف دیکھو، اتنا پہرا ہے، جانتے ہو کتنے لوگ کھڑے تھے؟ 4000 لوگ پہرے میں کھڑے تھے، 4000 لوگ پہرا دیے ہوئے تھے، اور راستے میں روکنے والے الگ، وہ ہزاروں لوگ الگ اور 4000 یہ الگ۔ ارے اسے 4 بھی مان لیا، 4 نہیں بہت تھے، بلکہ وہ ادھر 4 تھے، وہاں کئی ہزار تھے، سب ایک طرف، عباس ایک طرف ہے، میرے امام عباس، غازی عباس۔ اس 4000 پہرے داروں کو تم نے کیسے ہٹایا؟ اللہ اللہ، کیسے دریا میں پانی اتار دیا گھوڑا، کیسے تم نے مشکیجہ بھر لیا؟ کہاں بتانے یہی آیا تھا کہ اکیلا چاہوں تو دریا بھی ہمارا، میدان بھی ہمارا، سکینہ بھی ہماری، کربل بھی ہمارا۔ انہیں قیامت یاد دلانے کو میں حسین کو کہہ کے آیا ہوں کہ انہیں قیامت یاد دلا دوں گا، تو پھر دلا ہی دینے دو، جو کہا ہے اسے پورا تو کرنا ہی ہے۔ لہٰذا کہاں شیر خدا کا میں بھی شہزادہ ہوں، پانی وانی بھر لیا اور اٹھا کر کے پینا چاہا، پیا تو نہیں، گھوڑے کو اشارہ کیا کہ تو پی لے۔ اللہ اللہ، وفادار گھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے جب تم نہیں پیو گے تو ہم کیسے پی سکتے ہیں؟
کہا واہ تو نے حسینیت کا رنگ ادا کیا، چل نکل، اٹھا ایڑ لگائی، باہر نکلے، پانی مشکیزہ لے کر کے چل رہے ہیں، سکینہ کا خیال ہے، حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے، حضرت جا رہے ہیں، اب لوگ ہی 4000 اور دوسرے 10,000 کئی ہزار ان کو روک رہے ہیں کہ پانی نہ پہنچ جائے، پانی نہ پہنچ جائے، اگر پانی پہنچ گیا تو ان کی نظر میں یہ ہے کہ وہ اصل قیامت ہی نہ قائم کر دیں گے، پیاسے ہیں تو یہ عالم ہے، پانی پی لیں گے تو کون سی قیامت آئے گی، لہٰذا چاروں طرف سے چھلی کیا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، آپ کئیوں کو گرا رہے ہیں، کئیوں کو فنار جہنم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں آپ کا بازو کاٹ لیا گیا، ہاتھ مبارک کاٹ لیا گیا، تو آپ نے مشکیزہ بھی ادھر لیا، علم بھی ہاتھ میں ہے، تلوار بھی ہاتھ میں، ہاتھ ایک ہے کام 4 کر رہا ہے، 4 کر رہا ہے، ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہیں آپ، ایک ہاتھ کٹ دیا گیا، شہید ہو گیا، لیکن ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں، دنیا کو بتا دیا ہم چاہے کو ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں انگلی کا کھیل ہے، لیکن ابھی ہمیں کھیل نہیں بتانا، کرامت نہیں بتانی ہے، لہٰذا آگے چلتے رہے، دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا، آپ نے بہت کوشش سے بہترین طریقے سے اس مشکیزے کو زبان میں لے لیا، دانتوں میں، اور جا رہے ہیں، تب تک آپ کو گھوڑے سے گرا دیا گیا، اور جو ہے مشکیزے پہ ایک ایسا تیر آیا کہ سارا پانی نکل کر بہہ گیا، اور پھر اس طریقے سے آپ زمین پر ہے اور گھسیٹتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہی چاروں طرف سے حملہ تو تھا ہی، اور اس طریقے سے جو ہے بالکل زخمی ہو گئے، آپ نے حسین کو پکارا، یا حسین ابن علی، اور یا سکینہ اے سکینہ، پھر امام نے کہا عباس تو نے حق ادا کر دیا، لیکن میری کمر ٹوٹ گئی، تو علم بردار ہے، علم والا ہے، غازی ہے، تو تھا تو کھا کہ حسین کو ایک ہے، لیکن آج تو شہید ہو کر کے مجھے بہت بڑا غم ہوا، لیکن تو نے حق ادا کر دیا، وفاداری محبت کا حق ادا کر دیا، واقعی تو میرا بھائی ہے، قاضی عباس ہے، شہید ہوئے، اٹھا کر کے جو ہے آپ نے شہیدوں کے لاشوں میں رکھا، اور پانی کے تعلق سے سکینہ کو سمجھایا، پانی ہماری قسمت میں یہاں نہیں، پانی وہاں کی قسمت میں ہے، اور خدا تجھے خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے چلے جائیں، اور محمد کے بعد علی اکبر، عباس نمبردار کے بعد اور بھی دیگر جو تھے وہ آئے، انہوں نے بھی شہادت پائی، اور پھر حضرت علی اکبر، کہا ابو جان حسن کے بیٹے گئے، آپ کے بھتیجے گئے، بھانجے گئے، میں کب جاؤں گا، اب میرا ہی نمبر ہے، اب مجھے جانے دو، جب اذان پہلے دلائی تب آخر میں مجھے ہی جانے دو، مجھے اجازت دو۔ میرے آقا حسین نے نسل کا خیال نہ کیا، شہزادوں کا خیال نہ کیا، اپنی اولادوں کا خیال نہ کیا، اور دین کے لیے اجازت دے دی، اور کہا میری بھی مرضی یہی ہے کہ میرا بیٹا علی اکبر بھی میدان میں جائے، اور جس طرح حضرت قاسم نے کیا، عباس علمبردار نے کیا، اور محمد نے کیا، دیگر خاندان مصطفیٰ نے کیا، ایسے تم بھی لڑ کر کے بتا دو کہ تم بھی حسین کے بیٹے ہو، علی اکبر بن حسین ہو۔ کہا ٹھیک ہے بابا جان، اجازت لی، دعائیں لی، اور میدان میں پہنچے، جیسے ہی میدان میں پہنچے آواز دی گئی کون ہو تم؟ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، امام الائمہ امام حسین کا بیٹا ہوں، وہ آئے تھے حسن کے بیٹے تھے، ان کو تم نے دیکھا کیسے تھے، اب حسین کا بیٹا آیا ہے۔ پہلے ہی نام سن کر کے بیٹھ گئے کہ جب حسن کے بیٹے نے قیامت قائم کر دی، عباس نے سب کچھ یاد دلا دیا، جب سب کچھ ایسے، خود امام حسین کے شہزادے آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا، شبیہ رسول تھے، للکارا، کسی کی ہمت کہاں سے ہوتی کہ آئے، بے ایمانوں میں کہاں ہمت کے ایمان والوں کے سامنے آ جائے، لہٰذا یہ کامل مومن، اکمل مومن، مومنوں کا تاجدار علی اکبر میدان میں گئے اور لڑنا شروع کیا، یعنی ان کے اندر ہی چلے گئے اور لڑنا شروع کر دیا، انہی کی فوجوں میں، انہی کی صفوں میں آپ چلے گئے اور لڑنا شروع کیا، اسی چابانچ پر، اسی تلوار میں ان لوگوں کو کہنا پڑا کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو بہت اعلیٰ، اور میدان میں جنگ بھی کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ، یہ عبادت میں دیکھو تو ان کے جیسی عبادت نظر نہیں آتی، اور میدان میں دیکھو تو ان کا جیسا کوئی غازی نظر نہیں آتا، یہ دونوں میں شہنشاہ ہے، یہ علم میں بھی شہنشاہ ہے، یہ مسند پہ بیٹھے تو وہاں بھی شہنشاہ ہے۔ کہا واقعی علی اکبر ہے، مارتے جا رہے، صفوت
در صفے چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی کا کان کٹ رہا ہے، کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کسی کا کیا کٹ رہا ہے، کوئی ڈر کے مارے بھاگ رہا ہے، جہاں جہاں علی اکبر جاتے ہیں وہاں وہاں کا صفایا کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ عشق کی آواز آتی ہے، علی اکبر اگر آپ ہی سب کا صفایا کر دیں گے تو ابھی امام الائمہ، امام عالی مقام، امام حسین کا آنا باقی ہے، شہید کربلا کا حق ادا کرنا باقی ہے، اس سید الشہداء کا جانا باقی ہے۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں، پہچاننے والے نہیں ہیں، نسبت والے نہیں ہیں۔ تم جھک جاؤ اور آ جاؤ ہماری بارگاہ میں، آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ یہ نہیں سمجھیں گے، تم کتنا ہی سمجھاؤ گے، کتنا ہی مارو گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تم آؤ ورنہ حسین ابن علی کی شہادت باقی رہ جائے گی۔ علی اکبر کی عشق کی آواز سنی، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کئیوں کو مارنے کے بعد، جہنم رسید کرنے کے بعد علی اکبر کو بھی بالکل زخمی کر دیا گیا، اور آپ گھوڑے کے نیچے تشریف لائے، والد محترم امام حسین کو آواز دی، امام حسین المدد، میرے آقا مجھے دیکھو۔ آپ دوڑے دوڑے آئے، جب تک آپ جو ہے آپ نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی صفوں کو، شہیدوں کی صفوں کو رکھا جا رہا ہے، صفوں میں شہیدوں کو، اور یوں حق ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ ولولہ انگیز نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کربلا میں ایسا ہی ہوا تھا، جب انہوں نے تلواریں اٹھائی تو سامنے والوں کے جان کے لالے پڑ گئے تھے، ان میں سے ہر ایک شیر نکلا اور وہ سب بزدل نکلے، بھیڑیے نکلے، ایک ساتھ حملہ کرتے اور پھر انہیں شہادت کا جام نوش کرتے۔ اب ادھر علی اصغر کی پیاس کا بہانہ تھا، اصل میں شہادت کا حق ادا کرنا تھا۔ کہا زینب نے علی اصغر کو بہت پیاس لگی ہے، زبان باہر آ رہی ہے، ذرا انہیں کہو کہ پانی پلا دو۔ شہر بانو کہہ رہی ہے انہیں کہو کہ پانی پلا۔ ام رباب ہیں وہ کہہ رہے ہیں، خواتین ہیں۔ امام زین العابدین کہہ رہے ابا حضور مجھے دو اجازت، میں جاتا ہوں۔ بیمار تھے نا، آپ نے فرمایا ایک تو تم بیمار ہو، شریعت کی اجازت دی، اور میں سبھی کو اجازت دے دوں تو تم زین العابدین ہو، تم عابدین ہو، تمہارے معاملات الگ رہے گی، تم سے نسلیں چلے گی، لہٰذا ہم تم کو اجازت نہیں دے سکتے۔ علی اصغر کی پیاس کی بات کی گئی، آپ نے کہا کہ وہ لوگ بے وفا لوگ ہیں، پانی نہیں پلائیں گے۔ کہا بچے کو تو کم سے کم پانی پلائیں گے، بچے کو تو پانی پلائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، شہزادے کو لے گئے، اور کہا امید تو نہیں ہے تم سے، میں مانتا بھی نہیں، مجھے مانگنا بھی نہیں ہے، کہنا بھی نہیں، لیکن اعتمام حجت قائم ہو جائے، دلیل قائم، کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی اصغر کے لیے پانی مانگتے تو ہم دے دیتے، ان کو پانی پلا دیتے، لہٰذا وہ بات بھی میں مکمل کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے روز تم کوفی یہ نہ کہہ دے کہ اگر علی اصغر اور بچوں کے لیے پانی کا مطالبہ ہوتا تو ہم دے دیتے، تو لو میں یہاں کہتا ہوں کل قیامت میں تم کچھ کہہ ہی نہیں سکو گے۔ اعتمام حجت یہاں بھی قائم کر دو۔ کہا اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ میرا شہزادہ علی اصغر ہے، صرف 6 مہینے کا ہے، شہزادہ ہے، لہٰذا اسے چند پانی کی گھٹ پلا دوں، یہاں نہیں تو میں یہاں رکھتا ہوں کسی مقام پر یا کس چیز، تم اپنے ہی ہاتھوں سے اگر پلا دو۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں اعتمام حجت قائم ہو جائے۔ کل مورخ یہ نہ لکھے کہ بچوں کے لیے پانی مانگ لیتے حسین تو اچھا رہتا، آپ نے وہ بات بھی مکمل کر دی کہ کوئی کچھ لکھ ہی نہ سکے، کوئی بول ہی نہ سکے، سارے دروازے بند کر دیے آپ نے کہا ہے یزیدیو مجھے پانی نہیں چاہیے، ہمارے خیمے کو نہیں چاہیے، مگر یہ حسین کا شہزادہ 6 ماہ کا اصغر ہے، انہیں تو دے دو۔ اللہ اللہ، پانی دینے کے بجائے ایک شیطان مردود نے، جس کا نام تقریباً حرملہ تھا، اس نے ایک تیر نشانے پہ مارا تو سیدھا حضرت علی اصغر کے حلقوم میں، گلے میں تیر لگا، اور وہاں سے آر پار ہوتا ہوا امام حسین کے بازو پہ جا لگا، اور یوں حضرت علی اصغر شہادت کا جام نوش کر 6 ماہ کے اصغر کو پانی کے بجائے تیر مارا جا رہا ہے، اور وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ بتاؤ کیا گزری ہوگی حضرت امام حسین پر، حضرت زینب پر۔ آپ نے فوراً کہا مولا تیرا احسان تو دیکھ،
کہ تو نے میرے چھوٹے سے اصغر کو بھی قبول کر لیا ہے۔ آج کوئی اور ہوتا میں کہتا ہوں کتنا ہی بڑا جگر والا ہوتا، اتنا بڑا جگر کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں سوائے حسین ابن علی کے، سوائے حسین ابن علی کے۔ اور کائنات میں ایسا کوئی جگر ہو تو بتاؤ۔ ارے وہ ابراہیم چلے تھے اسماعیل کی قربانی کرنے، ہے نا، اسماعیل کی قربانی کرنے چلے تھے، یقیناً بڑی بات تھی، لیکن جب چھری چلی، آنکھوں سے پٹی اتری تو کیا دیکھا؟ دمبا کٹ گیا ہے، دمبا کٹا ہے، آنکھوں پر پٹی تھی۔ حضرت اسماعیل نے کہا آپ بہن کیجیے، میں شہزادہ ہوں، کہیں جوش نہ آ جائے کہ میرا بچہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لہٰذا آنکھ پر پٹی باندھ دیجیے اور پھر چھری چلائیے۔ حضرت اسماعیل پہ چھری چلی، اسماعیل کو ہٹایا گیا، دمبا رکھا گیا جنت کا، دمبا کو شہید ہوا، قربان یعنی کہ ذبح ہوا، قربانی ہوئی۔ اور اس کے بعد جب آنکھوں سے پٹی ہٹی تو اسماعیل تو سلامت تھے اور دمبا کٹ گیا تھا، ہے نا، وہاں مینا میں، وادی میں، وہاں یہ ہوا تھا، لیکن یہاں آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں، اور اپنے ہاتھ سے اجازت دی جا رہی ہے بیٹا جاؤ شہید ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں سے نہیں، ظالموں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ وہ نبی تھے، ان کا مقام بہت بلند، ان کے مقابل نہیں، لیکن قربانی دیکھو، صبر دیکھو، ہمت دیکھو، اللہ اللہ، ہاتھ میں ہے اور شہید ہو گئے، بچوں کو شہید کیا جا، بھانجوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور آنکھ پر پٹی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اکثر کہا کرتے ہیں کیا کہ یہ لوگ، کچھ لوگوں کو دمبا تو یاد ہے اس زمانے میں دنیا والوں کو، لیکن رسول کا کنبہ یاد نہیں ہے۔ 10 ذی الحج تو یاد ہے، کہتے ان کی قربانی کی یاد میں کر رہے ہیں، وہاں ایک دمبا کٹا، اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی، وہ کٹے نہیں مگر ذبیح اللہ تھے، بنے ان کا مقام تھا۔ یہاں تو باقاعدہ ذبح ہو رہے، شہید ہو رہے، کاٹا جا رہا ہے، اور کنبہ کا کنبہ ایک نہیں، بیٹے بھی، بھائی بھی، بھتیجے بھی، خاندان، پریوار، غلام، وفادار، سب کر رہے ہیں۔ اسی لیے امت کو چاہیے کہ اگر دمبے کو یاد رکھا ہے تو رسول کے کنبے کو بھی یاد رکھے، اور یہ کنبے کی یادگار ہے یہ محفلیں۔ رسول اللہ کا کنبہ قربان ہوا، علی اصغر تک قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واپس آئے، زینب نے پوچھا کیا ان کو پانی پلا دیا؟ کہا نہیں زینب، یہ کہاں پانی پلے گئے، میرے نانا جان نے اسے پانی پلا دیا ہے، حوض کوثر شہادت کا جام دے دیا ہے، یہ قبول ہو گئے، لہٰذا رکھے گئے، سب قربان ہو گئے۔ پھر امام حسین نے جانے کی تیاری کی۔ حضرت سکینہ کہتے ہیں مت جاؤ بابا جان، جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، زندہ نہیں آتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ کہا بیٹی تم میری بیٹی ہے، تم میری شہزادی ہے، تو ایک شہید کی شہزادی ہے، سید الشہداء کی شہزادی ہے، تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں جو ہے اجر یہ کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا جان۔ پھر بیٹھے تو پھر انہیں روکنے کی کوشش، بھی شہزادی ہے، بابا جان ہے، والد ہے، روکے گی تو صحیح، ان کی محبت نے روکنا چاہا۔ امام نے کہا بیٹی محبت سلامت ہے، لیکن ہمیں دین بچانا ہے، نانا جان کا دین بچانا ہے، اسلام بچانا ہے، امت کو بچانا ہے، لہٰذا میں جو ہے جا رہا ہوں۔ آپ جو ہے گئے میدان میں، اور پھر ایک بار تقریر کی، ایک بار پھر خطبہ پڑھا، اس میں یہ پڑھا، ساری کی ساری باتیں بتائی، پھر پہچان کروائی، پھر کہا اب بھی موقع ہے، تو نے خون کے پیاسے تھے، کہیں تم نے شہید کر دیے، تم جو کچھ تھے، خاندان مصطفیٰ بھی شہید ہوا، اب بھی موقع ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، آ جاؤ، سمجھ جاؤ، مان جاؤ، میرے قاتل نہ بنو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی جو آئے گا ہماری طرف، میں حسین اسے کہتا ہوں جنت کا پروانہ عطا فرماؤں گا۔ اتنا بڑا رحم دل، دریا دل کوئی ہوگا کہ بیٹے کو مار دیا جائے کہ میں نے معاف کر دیا، سارے خاندان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے کہ معاف کر دوں گا، آ جاؤ۔ یہ حسین رحمت عالم کے نواسے کا ہی کام ہے، رحمت عالم کے نواسے ہیں، یہ انہی کا کام ہے، یہ رحمت کا کام ہے کہ آپ نے آواز دی، سمجھایا،
لیکن بھلائی کی طرف بلایا کوئی نہیں آیا. کہا حسین تقریر نہ کرو، جنگ کرنی ہے تو جنگ کرو. کہا میں تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہوں، ہم تو آباد تھے، آباد رہیں گے، تمہارا کیا ہوگا؟ حشر ہمیشہ جہنم ہوگا. بہرحال پھر امام نے کہا اچھا نہیں آتے تو پھر آؤ میدان میں. آپ نے پھر خیمے کی طرف ایک بار گئے، پھر کہا صبر کی تلقین کی، جو کچھ ادا کرنا تھا، جو دعائیں بتانی تھی، سارے ارکان ادا کیے. آپ واپس آئے اور کہا اچھا آپ نہیں سمجھتے ہو تو آؤ میرے سامنے کون آتے ہو، کون آنے والا ہے، کون آئے گا حسین کے سامنے، شیر خدا کے شیر کے سامنے کون آئے گا. لہٰذا امام عالی مقام خود ہی ان کی صفوں کے اندر، یزیدیوں کی صفوں کے اندر، شقاق والوں کی صفوں کے اندر، جہنم والوں کی صفوں کے اندر، کوفیوں کی صفوں کے اندر، بے وفا لوگوں کی صفوں کے اندر، نسبت سے ٹکرانے والوں کی صفوں کے اندر، محبت نہ رکھنے والوں کی صفوں کے اندر، مطلبی لوگوں کے اندر آپ گئے اور کہاں کہ آپ دیکھو حسین کیسی ذوالفقار چلاتا ہے. زبان سے نہیں مانے، آؤ تلوار چلاتا ہوں. چلا دیکھو، تلوار چلانا شروع کی. ایسی بسم اللہ پڑھی آپ نے، ایسا آغاز کیا، ایسے حاضہ من فضل ربی کہا، ایسی تلاوت کی، شہیدوں کی شان میں تلاوت کی، ایسے اشعار پڑھے، ایسے آپ نے تلوار چلائی. باوضو تھے، باطہارت تھے، عرش و کرسی ان کے سامنے تھا، ان کی نگاہوں سے پردے اٹھتے جا رہے تھے، تلوار چلتی جا رہی تھی. کبھی انہیں حسن کا دیدار ہوتا تھا، کبھی علی اکبر کو دیکھ رہے تھے، کبھی ماں فاطمہ نظر آتی تھی، کبھی مصطفیٰ جان رحمت دعا دیتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی صدیق کی صداقت نظر آتی تھی، کبھی عمر کی خلافت نظر آتی تھی، کبھی عثمان کی حیا نظر آتی تھی، اور کبھی اپنے والد کا پیار، ان کی تربیت اور ان کی نصیحت انہیں یاد آتی تھی. اور تلوار چلاتے جا رہے ہیں، تلوار چلتی جا رہی ہے، اور لاشوں کے لاشیں پڑھتے جا رہے ہیں. کبھی حضرت عیسیٰ پیغمبر نظر آ گئے، کہاں حسین لڑو. کبھی ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اسماعیل علیہ السلام آ گئے، کبھی نوح کو دیکھا، کبھی آدم کو دیکھا. آدم کہہ رہے بیٹا شہزادہ آج تو نے خلافت الہیہ کا حق ادا کر رہے ہو. نوح کہتے کہ آج کشتی کی جو مثال تھی، آج وہ مثال پوری ہونے آ رہی ہے. میری کشتی نے بھی اس کربلا کا طواف کیا تھا، نوح کی کشتی نے بھی کربلا کا طواف کیا تھا. حضرت یوسف کہتے ہیں حسن میرا لوگ دیکھ کر فدا ہو گئے، لیکن اے حسین تم میں جو مصطفیٰ کا حسن میں دیکھ رہا ہوں وہ بے مثل و بے مثال دیکھ رہا ہوں. عیسیٰ روح اللہ چوتھے آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو روح اللہ ہوں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے تیری روح کو ایسا روح اللہ بنایا، ایسا روح اللہ بنا کہ آج آدم سے لے کر مہندی تک یہی کربلا میں سب نظر آ رہے ہیں. حضرت کلیم نے کہا تلوار بھی چلاتے جاؤ، تلاوت تو کر رہے ہو، رب سے کلام بھی کرتے جاؤ. اس وقت میرا حسین، سب کا حسین، صرف کلام اللہ کی تلاوت نہیں کر رہا تھا، اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا. وہ کلیم کا عکس بن کر، کلیم اللہ کا عکس جلیل بن کر اللہ سے کلام کر رہے تھے. لہجہ داؤد علیہ السلام کا تھا. داؤد نے کہا لہجہ میرا لے لو، کلیم نے کہا کلامت میری لے لو، یوسف نے کہا حسن تم پہ قربان، آدم نے کہا خلافت کا حق ادا کر دیا. سارے انبیاء آ گئے، تلوار چلتی جا رہی ہے. مشرق میں گئے تو مشرق صاف ہو گیا، مغرب میں جاتے ہیں تو مغرب سے جو ہے صاف ہو جاتا ہے. کبھی میمنہ میں تلوار چمک رہی ہے، کبھی میسرہ میں جا رہی ہے، کبھی قلب میں جا رہے ہیں، کبھی بیچوں بیچ آ رہے ہیں، چاروں طرف سے کر رہے ہیں. حسین یہ بیچ میں آنے میں راج کیا ہے؟ کہا کعبہ پوری دنیا میں بیچ میں ہے، میں بیچ میں آیا ہوں اس لیے کہ آج کعبہ ظاہر طور پہ وہاں ہے، حقیقت میں کعبہ یہاں. فلک پہ جنت حسین کی ہے،
زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ آپ کرتے جا رہے، کبھی مشرق مغرب شمال جنوب، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، اس بھیڑیوں کے اندر، ان کے اندر شیر خدا کا، شیر خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کے ابھرا ہے۔ آج دمشق میں زلزلہ آ گیا ہے، یزید کا دماغ میں چکر آ گئے ہیں کہ میں نے کس سے پنگا لے لیا ہے، میں نے کس سے بیعت کی بات کر لی ہے، میں نے کس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ آج حسین نے تلوار چلائی تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے حسین کی تلوار میں سما گئے ہو، ایسا لگتا تھا فاطمہ زہرا نے جنت البقیع سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہو، ایسا لگتا تھا صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کے خلافت حسین کی پیٹ دبا رہی ہو، ایسا لگتا تھا آج حسین کربلا میں حسین نہیں علی ہے، آج مصطفیٰ مدینے میں نہیں کربلا میں موجود ہے۔ امام الانبیاء آج کربلا میں ہے، امام الشہداء کو بار لگا رہے ہیں، اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، جرأت عطا فرما، اور اسے کامیابی عطا فرما، اسے اجر عطا فرما۔ مصطفیٰ کی دعا ہے، حسین کی تلوار ہے، چلتی جا رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو، ایسی تلوار چل رہی تھی، گویا یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حسین کا ہاتھ نہیں چل رہا ہے، بلکہ تلوار حسین کی اطاعت کر رہی ہے، فرما برداری کر رہی ہے، وہاں اشاروں پہ گویا چل رہا ہے، تلوار اطاعت کر رہی ہو۔ عادل نے عدل کا کام کیا، فاضل نے فضل کا کام کیا، رحمت للعالمین کے نواسے نے رحمت کا کام کیا۔ آج بتا دیا ظالم کون ہے، عادل کون ہے۔ ظالم نے اپنا ظلم بتایا تو صابر نے اپنا صبر بتایا۔ آواز آئی ایسی مصیبت تو انبیاء اکرام پہ بھی نہیں آئی، تو غیب سے آواز آتی ہے، اولیاء اکرام کہتے ہیں یہ شہادت حسین ہی نہیں، یہ رسول کی شہادت ہے، یہ مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ حسن و حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے، چہرہ حسن کا ہے، شہادت مصطفیٰ کی ہے، چہرہ حسین کا ہے، شہادت مصطفیٰ کی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جسم حسین کا نظر آ رہا ہے، اندر صبر طاقت مصطفیٰ کی نظر آ رہی ہے۔ جسم مصطفیٰ کا ہے، حسین کا ہے، اندر نور مصطفیٰ کا ہے، دعا مصطفیٰ کا ہے، علی ہے۔ آج ایسا لگتا تھا کیونکہ حسین نے ایسی تلوار کبھی نہیں اٹھائی، آج پہلی بار اس انداز سے حسین نے تلوار اٹھائی کہ آج حسین کے بازو میں علی کا بازو آ گیا، اور وہی انداز وہی طریقہ جو مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، حیدر کرار، بوالحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب تلوار چلاتے تھے میدان جنگ میں تو ایک آواز آتی تھی، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ آج وہی ہے، حسین تلوار چلا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے مولا کائنات تلوار چلا رہے ہیں، مولا علی تلوار چلا، وہی آواز گونجی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حسین جیسا کوئی بہادر نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ ذوالفقار حیدری، اللہ اللہ، کہاں تک بولا جائے، کہاں تک کیا جائے۔ حسین پریکٹیکل ہے، حسین کرتے جا رہے ہیں، بلکہ میں آگے کہنے چلا ہوں
حسین صفت رحمانیت سے گزر رہے ہیں، صفت رحیمیت سے گزر رہے ہیں۔ حسین نے پہلے اعلان کر کے صفت رحمان کا جلوہ بتایا اور تلوار اٹھا کر صفت قہار، صفت جبار کے مظہر بن رہے ہیں، صفت مظہر بن رہے ہیں، قہار و جبار کی صفت کے مظہر بن رہے ہیں۔ پہلے رحمان و رحیم کی صفت کے مظہر تھے، یعنی جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، شان پردہ رحیمی سے گزر رہے ہیں، مصطفیٰ پردے کریمی سے گزر رہے ہیں، پردے فلا صفت سے گزر رہے ہیں، آخر میں رب کی ذات کا دیدار کیا۔ بس حسین گھوڑے پر کربلا میں اللہ کی صفتوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر آواز آتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لٹا دو اپنی پیاری چیز، اگر بلائی کو پہنچنا چاہتے ہو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہا حسین رب تو کیا چاہتا ہے؟ بھتیجے چاہتا ہے لے جا لبیک، تو بانجے چاہتا ہے لبیک، میرا شہزادگان چاہتا ہے لبیک، میرے بھائی کو لینا چاہتا ہے لبیک، میری جان چاہتا ہے میں بھی آ گیا لبیک، مارنا چاہتا ہے میں مار رہا ہوں۔ کہا اے حسین تو آ، تو اپنی جان لے کے آ، میں اپنا پردہ اٹھاتا ہوں، میں یار کا جلوہ آج جیسا کہ حدیث میں ہے جب شہید شہادت پاتا ہے تلوار چلتی ہے تو اللہ اس کی آنکھوں سے پردے اٹھا لیتا ہے اور وہ اللہ کا دیدار کیا کرتا ہے، حدیث میں جیسے ہے۔ تو فرمایا حسین آج میں پردے اٹھا رہا ہوں تو میرا حسن دیکھ لے، اور جب تو حسن دیکھے گا تو تو فدا ہو جائے گا، سجدے میں چلا جائے گا، اپنے آپ کو پیش کر دے گا، میری بارگاہ میں آ جائے گا۔ بے نیاز کی بارگاہ میں حسین نیاز مند ہو گئے، بے نیاز کی بارگاہ میں حسین نیاز مند ہو گئے۔ غیب سے آواز آ رہی ہے حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ، اے شہید اعظم آ جاؤ، اللہ اکبر آ جاؤ، اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ تمہیں وہ حق ادا کرنے کا وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ میں پردے اٹھاؤں گا اور تو مجھے دیکھے گا، میرے جلووں کو دیکھے گا، مجھ سے کلام کرے گا۔ اے شہید، اے نواسہ رسول، اے حسین ابن علی، تو نے وہ شہادت کا حق ادا کیا، وہ شہادت کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں۔ یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی کہ حسین کو روکو، حسین کی تلوار کو روکو، حسین کے لڑنے کو روکو، حسین کی جنگ کرنے کے انداز کو روکو، حسین کو روکو۔ اللہ اللہ اللہ، علی اکبر کی جوانی کو لٹنا حسین کی تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، علی اصغر کی معصومیت حسین کی تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، زینب کا خیال تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، سکینہ کی شدت پیاس تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، بے سر و سامانی کا عالم تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، پیاس خود پیاسے ہے تلوار نہیں روک، بھوک تلوار کو نہیں روک پائی، پیاس تلوار کو نہیں روک پائی، خاندان مصطفیٰ کی حفاظت کا خیال تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، بیمار زین العابدین کا تصور تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، کوئی چیز حسین کی اس عظیم عبادت کو نہیں روک پا رہی ہے، عظیم عبادت کو نہیں روک پا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں حسین صرف عظیم نہیں اعظم ہے، حسین صرف کرم نہیں کریم ہے، وہ شہید اعظم ہے، وہ کریم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی تلوار نہیں روک پایا تو عبادت کی بندگی کی آواز دی گئی، اللہ اکبر کی صدا دی گئی۔ جب اللہ اکبر کی صدا آئی، اذان کی آواز آئی، حسین کی تلوار رک گئی، حسین کی تلوار رک گئی۔ حسین نے دیکھا اذان ہو رہی ہے، خدا بلا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے، تو پھر تلوار روک دیا۔ میرے حسین آپ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، پھر بھی تلوار کو روک دیا، اتنی اچھی چیز کر رہے تھے، گمراہیت کو مٹا رہے تھے، پھر بھی روک دیا۔ کہا جب رب بلائے، جب اس کی بندگی بلائے تو اس کی بندگی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بندے ہیں، بندے کو بندہ ہی بن کے رہنا چاہیے، اسی میں فائدہ ہے۔ بندہ جب بندہ بنتا ہے تو فائدے میں رہتا ہے۔ بندے کو یاد رکھنا چاہیے وہ خدا نہیں ہے، وہ بندہ ہے، تجھے بندہ بنایا ہے تو بندہ بن کے رہ۔
خدا بننے کی کوشش نہ کر، یزید کچھ اور بننے کی کوشش کر رہے تھے، حسین تو بندگی کا حق ادا کر رہے تھے، مقام بندگی میں پہنچے، تلوار کو ٹیک دیا، سب کی سانس میں سانس آیا کہ اب جو ہے کچھ ہوا، ورنہ ہم سب تو مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ دیکھا تو چند ہی لوگ بچے ہیں، وہ ہزاروں لوگ جو تھے مرتے 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 چند ہی لوگ بچے ہیں۔ جب چند ہی لوگ بچے، کہا اب کیا کرے؟ کہا اگر حسین اعظم کی یہ تلوار جو زمین پہ ٹکی ہے اگر پھر سے اڑ گئی تو ہم جو بچے کچے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کچھ حضرات بچیں گے تو بھاگ کر کے جان بچائیں گے۔ مورخ لکھے گا ایک ہی آدمی نے کربلا کا صفایا کر دیا، ایک ہی مرد کلندر نے، حسین ابن علی نے ہزاروں کو مار گرایا۔ بڑی ذلت ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، انہیں بھی بے وفائی سے مار دو، انہیں بھی غداری سے مار دو۔ حسین کے سامنے اذان مکمل پڑھی گئی، آپ نے سنی، اس کے جوابات دیے۔ مختصر یہ کہ حسین نے وہی کہا، مولا اگر یہ تلوار اٹھاتا ہوں تو کوئی بچے گا نہیں، اب میں تیری ہی بندگاہ میں بندگی کر لیتا ہوں۔ یہ نماز کا وقت، اذان بھی دے دی گئی تو پھر یہ ہم کھڑے ہی ہو جاتے ہیں۔ حسین ابن علی اللہ اکبر کبیرہ کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر جیسے کہا، مگر اب بھی کسی کی ہمت نہیں کہ حسین پہ حملہ کر کے جو ہے شہید کر دے۔ حضور نے قرات کی، کافی دیر ہوئی مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ہی میں حسین تلوار چلا لے۔ انہیں خیال نہ تھا کہ یہ نماز میں ہے، ابھی تلوار نہیں چلائیں گے، لیکن پھر بھی ڈر تھا، ایک خوف تھا، لہذا مکمل قرات ہوتی ہے۔ رکوع میں میرے امام حسین جاتے ہیں، اچھی طرح رکوع ادا ہوتا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ شہید کر دے۔ آپ نے رکوع کے بعد سمیع اللہ کہا، اس کے بعد جب جو ہے سجدے میں جاتے ہیں اور خوب مسرور ہو کے محبت عشق الہی میں ڈوب کر کے جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اب انہوں نے سوچا کہ اب سجدے میں ہے، اگر اوپر سے ہم وار کر دیں گے تو انہیں کیا پتہ چلے گا، یہ کیسے تلوار اٹھا پائیں گے، یہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہے۔ حسین کو تو سجدے تک ہی جانا تھا، سجدے تک پہنچ گئے، نیت باندھی ہے، رکوع بھی ادا ہوا، قیام اور رکوع ادا ہوا ہے، سجدے میں چلے گئے ہیں اور خواہش یہ ہے، مولا اے رب کریم تیری بارگاہ میں ایسا سجدہ کرنا چاہتا ہوں، ایسا سجدہ کرنا چاہتا ہوں، ایسا سجدہ جو آج تک کسی نے کیا نہ ہو۔ تو کہا حسین ٹھیک ہے، تجھے سجدے ہی میں بلا لیتا ہوں، سجدے ہی میں لے لیتا ہوں۔ ظالم کو خیال آیا المختصر کہ سمر اور ایسے لعین لوگ آئے اور آپ کے اوپر، آپ کی گردن پر، آپ کی گلے دستہ پر، آپ کے نازک علی رسول پر، نازک و نورانی اور رحمانی صفت پانے والے شخصیت پر، امام علی مقام پر وعد کر رہا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے شہید ہوئے اور سارے پردے اٹھے ہوئے ہیں، رب کا دیدار کر رہے ہیں، اے رب یہ سجدہ قبول کر لے تاکہ ایسا سجدہ ہو جائے، ایسا سجدہ ہو جائے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ ایسا ہی ہوا جیسا حسین نے چاہا تھا، بندگی کا حق ایسا ادا ہوا کہ نماز میں ہے حسین، سجدے میں ہے حسین، اور شہادت ہو گئی حسین کی۔ سید، شہید اور نماز وہ سجدہ جہاں جمع ہو جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ نماز، غازیت، شہادت، سیادت جہاں جمع ہو کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے، بندگی کا اعلیٰ ارکان ادا کر دیا جائے، اسے حسین ابن علی کا سجدہ کہتے ہیں، ہے نا۔ جان دے کر حسین نے مصلی بچا لیا، جان دے کر حسین نے مصلی بچا لیا، سجدے میں سر کٹا کر سجدہ بچا لیا، سجدے میں سر کٹا کر سجدہ بچا لیا۔ حضرات حسین سجدے سے سر نہیں اٹھایا، مطلب ابھی تک حسین نماز میں ہے، ابھی تک حسین سجدے میں ہے۔ حسین کب اٹھے گا؟ قیامت کے میدان میں اٹھے گا، قیامت کے میدان میں اٹھے گا۔ اتنا طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، کہا میری خواہش ہی یہ تھی کہ اس بے نیاز کی بارگاہ میں یہ نیاز مندی پیش کر دو، یہ سجدی اور تلاوت و محبت الہی کا یہ نمونہ پیش کر دو، اور میں نے پیش کر دیا اور اللہ نے قبول کر لیا، اور قیدان کربلا سے لے کے میدان قیامت تک سجدے میں رکھا۔
حسین پریکٹیکل ہے، تھیوری نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت تھیوری سے کام نہیں چلتا، صرف تھیوری سے کام نہیں چلتا۔ لوگ کہتے تھیوری کتاب لکھو بس ہو گیا، کتاب لکھنے سے صرف کام نہیں چلے گا، ورنہ قرآن اکیلا کافی تھا، قرآن اکیلا کافی تھا، قرآن میں کیا نہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ تھیوری ہے، وہ کتاب ہے، پریکٹیکل چاہیے، پریکٹیکل۔ اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، نماز پریکٹیکل ہے، حج پریکٹیکل ہے۔ اگر پریکٹیکل کو نہیں مانتے تو حج بند کرو، نماز بند، اسلام رہے گا کیسے؟ ظاہر کیسے ہوگا؟ کتابوں سے، لائبریری میں کتاب پڑھی رہے گی، قرآن لائبریریوں میں پڑھا رہے گا، مسجدوں میں رہے گا، مگر باہر نماز کی صورت میں، حج کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں پریکٹیکل کیسے ہوگا؟ اسلام صرف تھیوری کا نام نہیں، پریکٹیکل کا نام ہے۔ ورنہ تھیوری اگر کافی ہوتی تو قرآن کیا کمی تھی؟ سب کچھ اس میں تبیان لکل شے، مگر میرے رسول نے پکار کر کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک تھیوری، ایک پریکٹیکل۔ تھیوری دیکھنا ہو تو قرآن کھول لینا، اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو صحابہ نے کربلا کو پڑھ لینا۔ سجدے میں شہید ہوئے ہیں یا حسین۔ تھیوری دیکھنا ہو، سورہ فاتحہ دیکھنی ہو، قرآن میں دیکھنا، الف لام میم دیکھنا ہو، قرآن میں دیکھنا، نماز کا کیا حکم ہے، قرآن میں دیکھنا، شہادت کا کیا حکم ہے، قرآن میں دیکھنا، فلاح دیکھنا ہو، تھیوری دیکھنا ہو، ترجمہ دیکھنا ہو، قرآن دیکھنا، پریکٹیکل دیکھنا ہو، فاطمہ زہرا کو دیکھ لینا، علی مرتضیٰ کو دیکھ لینا، حسن مصطفیٰ کو مجتبیٰ کو دیکھ لینا، حسین شہید کربلا کو دیکھ لینا، حضرت زینب کا خطبہ دیکھ لینا، حضرت بیمار عابد کی عبادت کو دیکھ لینا، حضرت امام باقر کا صدق و صفا دیکھ لینا، تقویٰ دیکھنا ہو امام تقی کو دیکھ لینا، قرآن کا تقویٰ دیکھنا ہو امام تقی کو دیکھ لینا، قرآن کا علم دیکھنا ہو حسن مجتبیٰ کو دیکھ لینا، قرآن کی استقامت دیکھنی ہو حسین شہید کربلا کو دیکھ لینا، قرآن کی طہارت دیکھنی ہو فاطمہ زہرا کو دیکھ لینا، قرآن کا فیضان دیکھنا ہو تا قیامت اہل بیت اطہار کو دیکھ لینا۔ حضرات، قرآن اور اہل بیت، یہ اہل بیت یہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، بولتا چلتا قرآن ہے۔ حسن و حسین کہا میں یہ دے رہا ہوں، یہ ایسا دے رہا ہوں کہ جب قرآن کے احکام پہ حملہ ہوگا، قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے گا تو قرآن تو خاموش رہے گا، صابر پاک خاموش نہیں رہے گے۔ قرآن پہ حملہ ہوگا، مجدد الفسانی خاموش نہیں رہے گے، اورنگزیب خاموش نہیں رہے گے، سید سالار خاموش نہیں رہے گے، غوث پاک خاموش نہیں رہے گے، ہند الولی کا گنبد خاموش نہیں رہے گا۔ اہل بیت دے رہا ہوں تاکہ پریکٹیکل ہو جائے، اور یقیناً پریکٹیکل ہو گئے۔ حسین بستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ آیت صبر سے شروع ہوتی ہے، صلاۃ پہ ختم ہوتی ہے۔ حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے، صلاۃ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پریکٹیکل ہو گیا۔ اسی لیے یہ اسلام جو لہرا رہا ہے، یہ دین جو لہرا رہا ہے، یہ اہل بیت کی پریکٹیکل اداؤں کا نام ہے، یہ ان کی مسافرت کا نام ہے، یہ ان کی کرامات کا نام ہے، یہ ان کی دین کی تبلیغ کا نام ہے، یہ ان کی دین کی اشاعت کا نام ہے، یہ اسلام پھیلانے میں جو انہوں نے ارکان سارے ادا کیے، کربلا اور کربلا کے بعد ائمہ اہل بیت اور پھر اولیاء اکرام کی جو کردار رہا، اسی کی وجہ سے اسلام لہرا رہا ہے۔ اسلام ہمارے پاس موجود ہے، بحفاظت ہے۔ اسی لیے ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ صرف تھیوری تک نہ رک جائے، پریکٹیکل کر آ جائے۔ حسین کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جدی علیہ السلام شہادت دینا، یہ کربلا کا واقعہ ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، محبت کرنی ہے تو ان سے الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے محبت کرو۔ قرآن کہتا ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرو، حضور کا فرمان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
میری اہل بیت سے اجر رسالت، میری آل سے محبت، میری اہل بیت سے محبت۔ حضرات یہ محبت ہے، یہ نسبت ہے، یہ ادب ہے، یہی کام آنے والی چیزیں ہیں، ہے نا؟ اور یہی اہم چیزیں ہیں، یہی وہ اہم ہے جو انسان کو ہر جگہ کام آتا ہے۔ وہ حسین جن کے بارے میں کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردات ندات دست در دست یزید، حقا کے بنائیں لا الہ است حسین، حقا کے بنائیں لا الہ است حسین، حقا کے بنائیں لا الہ است حسین، لا الہ کی بنیاد ہے حسین۔ آخری شعر میں بات کو پوری کروں کہ جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے۔ حضرات ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے ان کے واقعات کو سن کر نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کا شوق رکھیں اور نماز کا دامن نہ چھوڑیں، تلاوت کا دامن نہ چھوڑیں، حسن اخلاق کو نہ چھوڑیں، حسن کردار کو نہ چھوڑیں، مسجدوں کو آباد کریں، گھروں کو آباد کریں، لڑائی جھگڑوں کو اختلاف کو بند کر دیں، چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں آج کی اس محفل میں اپنے دل سے جنہوں نے بھی ہمیں تکلیف دی ہے، جو ہمارے دشمن ہیں، سب کو معاف کر دو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد، اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز کی پابندی کریں۔ انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ کیا، ہم دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ بس آخری بات ہے، دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ کر دیا، لٹا دیا خاندان، ہم دین کی خاطر کیا کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہم دین کے کتنے کام آتے ہیں، دین اسلام، ہم کتنی دین کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنا دین ہے، دین اسلام ہے، ہمارے اندر کتنی دین کی محبت ہے۔ دین کی محبت انہوں نے اتنی محبت کی کہ قربان کر دیا، سکینہ کا خیال نہیں کیا، دین کی محبت کی خاطر انہوں نے یہ کیا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر دین کی محبت کتنی، دین اسلام کی محبت کتنی، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں دین اسلام کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حسین کی محبت کے ساتھ، اہل بیت کی محبت کے ساتھ قرآن سے محبت کرنا ہے، صوم و صلات سے محبت کرنا ہے، دعاؤں سے محبت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے محبت کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں، اس کی برکتیں ہمیں نصیب عطا فرمائیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہمیں نیک بنائیں، ایک بنائیں، متقی و پرہیزگار بنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کہیے یا حسن، یا حسن ہی کہیے، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔